السلام علیکم۔ آپ کے اپنے چینل ناولس لائبریری میں آپ سب کا تہہ دل سے خوش آمدید کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ اور یہ ایک ریکویسٹڈ ناول ہے، لیکن جنہوں نے ریکویسٹ کی ہے ان کا نام نہیں پتہ ہے۔ اگر آپ اپنا نام مینشن کر دیں گے میسج میں تو میں آپ کی 2 فرمائش ہے نا، دوسری فرمائش میں آپ کا نام بھی بتاؤں گی۔ ہماری ناول کا نام ہے دل ہی تو ہے، اور اسے تحریر کیا ہے نادیہ احمد نے، اور ایک کمپلیٹ ناول ہے اور بہت خوبصورت، بہت پیارا سا، بہت زبردست ناول ہے۔ اور ہمارا ناول ایج ڈفرینٹ بیس ناول ہے، روٹ ہیرو بیس ناول ہے، اور نفرت سے شروع ہونے والی محبت کی خوبصورت سی داستان ہے۔ کزن بیس کہانی ہے، یہ فیملی کہانی ہے، فیملی بیس کہانی ہے، اور بہت خوبصورت لو اسٹوری ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو ناول پسند آئے گی۔ بڑھتے ہیں ناول کی جانب۔ اور ہاں، چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اپنی اچھی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ چلے بڑھتے ہیں ہماری پیاری سی ناول کی جانب۔ دادو، چاچا بتا رہے تھے معید بھائی آئے ہیں۔ وہ پھولے سانس کے ساتھ فاخرہ بیگم کے کمرے میں آئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے دروازے سے ان کے کمرے تک کا فاصلہ اس نے بھاگتے ہوئے طے کیا تھا۔ فاخرہ بیگم ظہر کی نماز کے بعد تسبیح پڑھ رہی تھی۔ ان کی جائے نماز کے پاس آلتی پالتی مار کے بیٹھ گئی۔ ہاں صبرینہ، میرا معید خیر سے واپس آ گیا ہے۔ تسبیح پوری کر کے اس پہ پھونک مارنے کے بعد فاخرہ بیگم نے تصدیق کی۔ ان کی عمر رسیدہ جھریوں بھرے چہرے پر طمانینت اور سکون تھا۔ 8 سال بعد ان کا پوتا گھر واپس آیا تھا۔ وہ تو نہال ہو رہی تھی۔ معید ان کے بڑے بیٹے اعجاز کا بیٹا تھا۔ وہ لوگ امریکہ میں رہتے تھے۔ معید بھی وہیں پیدا ہوا تھا۔ وہ اس وقت 10 سال کا تھا جب اعجاز اور صالحہ کا ایک کار حادثے میں انتقال ہو گیا۔ معید پاکستان آ گیا تھا۔ صبرینہ کے والدین نے ہی اس کی پرورش کی تھی۔ وہ اخلاق حسین کو پاپا اور رافعہ کو ممی کہتا تھا۔ اس گھر میں سبھی اسے دل و جان سے چاہتے تھے، لیکن وہ اپنی پیاری دادو کے بہت قریب تھا۔ کہاں ہے؟ بھی میں مل کر آؤں؟ اچانک اٹھی۔ ابھی سو رہا ہے، فاخرہ پریشانی سے بولی۔ یونیفارم تو بدل لو اور پھر کھانا کھا لو۔ بھوک نہیں لگی آج؟ روز تو کالج سے آ کر شور مچاتی ہو کہ کھانا دے دو ورنہ بھوک سے دم نکل جائے گا، فاخرہ نے پیار سے پچکارا۔ منہ بناتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ ایک نظر دیکھ آؤں بس۔ کمرے سے نکلتی نکلتی دروازے سے گردن نکالے بولی تو فاخرہ نے سر پکڑ لیا۔ صبرینہ 16 گھنٹے کا سفر کر کے آیا ہے وہ۔ اگر تم نے اسے ڈسٹرب کیا تو میں تم سے ناراض ہو جاؤں گی۔ ان کی دھمکی کارگر تھی۔ دادو کو ناراض کرنے کا تو صبرینہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ان کے دونوں پوتا پوتی انہیں بے حد محبت کرتے تھے اور ان کی بھی ان دونوں میں جان بسی تھی۔ ایک پوتی کو تو اللہ نے کم عمری میں ہی اپنے پاس بلا لیا تھا۔ صبرینہ سے 10 سال بڑی تھی۔ 17 سال کی عمر میں وہ بس کی ٹکر سے زخمی ہو کر جابر نہ ہو سکی۔ اعجاز اور صالحہ کے انتقال کے 9 سال بعد ان کے خاندان کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھا۔ صبرینہ اس وقت محض 7 سال کی تھی۔ معید پڑھائی کے سلسلے میں امریکہ گیا تو وہیں کا ہو کر رہ گیا تھا۔ یہ صبرینہ ہی تو تھی جو اس گھر کی رونق تھی، سب سے چھوٹی اور سب سے زیادہ شرارتی۔ سارا دن گھر کے سب لوگوں کو اپنے آگے لگائے رکھتی۔ اس گھر کی خوشیاں اسی کے قدم سے تھی۔ ماں باپ دادو تو چلو اس کے لاڈ اٹھاتے ہی تھے، لیکن وہ تو گھر کے ملازموں سے بھی اپنی بات منواتی تھی۔ سارا دن علیم الدین اس کے ساتھ ہوتا۔ وہ ان کا سب سے پرانا ملازم تھا۔ سب بچوں کو اس نے گود ہی کھلایا تھا۔ صبرینہ کی کسی بات کو اگر پاپا یا مما رد کر دیتے تو علیم الدین اس کے حق میں کھڑا ہو جاتا۔ اسے کرکٹ کا شوق تھا۔ علیم الدین نے اس کی خاطر کرکٹ سیکھی۔ اب دونوں روز شام کو گیند اور بلہ تھامے لان میں میچ کھیل رہے ہیں۔ گیند کرا کر ہانپ رہا ہے، مگر مجالے جو ماتھے پہ ایک بل بھی آ جائے۔ چاچا ایک باری اور دے دے، آؤٹ ہونے پہ ہمیشہ معصوم صورت بنا کر بولتے اور علیم الدین کا دل پسٹ جاتا۔ اب میچ نئے سرے سے شروع ہو جاتا۔ وہ تھی بھی اتنی پیاری، بچپن میں کسی گڑیا کی طرح لگتی تھی کہ اپنے کیا پرائے سب کو اس پہ ٹوٹ کر پیار آتا تھا۔ جس سے ملتی اسے دوست بنا لیتی، سب کا خیال رکھتی اور سب سے اپنا خیال رکھواتی۔ اس گھر میں اگر کوئی اس کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا تو معید تھا۔ اس کا کتنا دل کرتا کہ وہ اس سے باتیں کرے، اس کے ساتھ مختلف گیمز کھیلے، لیکن وہ تو اس کو گھاس بھی نہیں ڈالتا تھا۔ اور پھر وہ امریکہ چلا گیا۔ 8 سال سے وہ وہیں تھا۔ اپنی تعلیم مکمل کر کے اس نے وہیں جاب شروع کر دی تھی۔ دادو سے آئے دن اسکائپ پہ ڈھیروں باتیں کرتا، لیکن جب بھی وہ وہاں آتی تو کسی نہ کسی بہانے سے کال بند کر دیتا۔ چھپ چھپ کر دونوں کی باتیں سنتی۔ دادو ہر بار اسے واپس آنے کا کہتی اور وہ ہر بار انہیں ٹال دیتا۔ معید بھائی مجھ سے بات کیوں نہیں کرتے؟ ایک دن اس نے روتے ہوئے دادو سے پوچھ لیا تھا۔
ارے نہیں میری گڑیاں، وہ کیوں تم سے بات نہیں کرے گا؟ بتایا تھا نا اس نے اسے ایک ضروری کام ہے۔ دادوں نے بہلوا دیا لیکن اس کی تسلی نہیں ہوئی تھی۔ اس کے باقی سب کزنز، پھپھو کے بچے، ماموں اور خالہ کے بچے، سب سے اس کی دوستی تھی۔ بس ایک معید ہی اسے خاطر میں نہیں لاتا تھا، اور اس کا صبرینہ کو اگنور کرنا اس کو تکلیف دیتا تھا۔ جیسے جیسے صبرینہ نے شعور کی منزلیں طے کی، معید کے متعلق ضرورت سے زیادہ سوچنے لگی۔ کیسا ہے، اس کا مزاج کیسا ہے، اسے کیا پسند ہے اور کیا ناپسند ہے۔ گھنٹوں دادوں سے اس کے قصے سنتی، اور اب تو وہ معید کا انسائکلوپیڈیا بن چکی تھی۔ اپنے بارے میں معید کو شاید کم پتہ ہو، صبرینہ کو زیادہ معلوم تھا۔ مسلسل اس کے متعلق سوچتے رہنے کے باعث اس کا آئیڈیل بن چکا تھا۔ صبرینہ وہ سب کچھ کرنے کی کوشش کرتی جو معید کرتا تھا۔ صبح واک اور جاگنگ کرتا تھا، صبرینہ بلا ناگہ واک پہ جاتی تھی۔ معید کی پسندیدہ ڈش صبرینہ کی بھی فیوریٹ ہوتی تھی۔ معید کو میٹھا پسند ہے تو صبرینہ بھی میٹھے کی شوقین ہو گئی، اور تو اور یہ کرکٹ کا شوق بھی معید کو دیکھ کر ہی آیا تھا۔ اسے خواب کی طرح یاد تھا کہ کسی زمانے معید اور عبیرہ آپی گھر کے لان میں کرکٹ کھیلتے تھے۔ اب خیر وہ کرکٹ کھیلتا تو نہیں تھا، لیکن ہاں میچ دیکھنے کا شوق تھا، اسی لیے صبرینہ کے اندر بھی ایک کرکٹر کی روح سما گئی تھی۔ دادا اور معید کی باتیں سن سن کر اسے معید بہت جانا پہچانا اپنا اپنا سا لگتا تھا۔ السلام علیکم معید بھائی، آپ اٹھ گئے؟ میں تو کب سے آپ کا انتظار کری تھی کہ آپ جائیں گے اور میں آپ سے ڈھیر ساری باتیں کروں۔ 5 بجے کے قریب لاؤنج میں بیٹھا کافی پی رہا تھا۔ دادو شاید اپنے کمرے میں تھی اور رافعہ کسی کام سے باہر گئی تھی۔ صبرینہ پرجوش انداز بولتی اس کے پاس دھڑام سے صوفے پہ جا کر بیٹھ گئی۔ معید نے حیرت سے اسے دیکھا۔ بھوری آنکھیں، گوری رنگت اور لمبا قد، براؤن بالوں کی اونچی سی پونی ٹیل بنائے، بلیک اور مسٹرڈ شارٹ اسٹائلش کرتے کے ساتھ ٹراؤزر پہنے، بے تحاشا مسکرا رہی تھی۔ معید کی حیرت اچانک ناگواری میں بدلی۔ وعلیکم السلام، اور سپاٹ لہجے میں کہتا ہوا ایک دم صوفے سے اٹھ گیا تھا۔ آپ کہاں جا رہے؟ میں تو آپ سے ملنے آئی تھی۔ اسے اس طرح جاتا دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ معید کچھ کہتا، علیم الدین بھاگتا ہوا وہاں آ گیا تھا۔ چلو بٹیا، آج کرکٹ نہیں کھیلنا؟ صبرینہ نے پہلے معید اور پھر علیم الدین کو دیکھا۔ میں دادو کے کمرے میں جا رہا ہوں چاچا۔ معید کافی کا کپ ٹیبل پر پٹک کر چلا گیا۔ صبرینہ اسے خاموشی سے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ دراز قد، چوڑے شانے، کریو کٹ ہیئر سٹائل اور براؤن شلوار قمیض میں وہ بہت اسمارٹ لگ رہا تھا، بالکل ویسا جیسا صبرینہ نے اسے اسکائپ پہ دیکھا تھا۔ صبرینہ کو اسے اتنی رکھائی کی توقع نہیں تھی، وہ بہت اپسیٹ ہو گئی تھی، لیکن پھر علیم الدین نے اسے کھیل اور باتوں میں لگا کر اس کا موڈ بدل دیا تھا۔ وہ فطرتاً بچی تھی، جس طرح چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جلد اپسیٹ ہو جاتی ویسے ہی مان بھی جاتی تھی۔ معید بھائی یہ سویٹ ڈش لینا، میں نے بنائی ہے، مجھے پتہ ہے آپ کو میٹھا بہت پسند ہے، مجھے بھی بے حد پسند ہے۔ فرنی کا باؤل اس کی طرف بڑھاتے اسے متاثر کرنے کے لیے اپنی بنائی ہوئی ڈش کھلانا چاہتی تھی، وہ بھی اس کی پسندیدہ۔ نو تھینکس، میں آج کافی کھانا کھا چکا ہوں، ابھی میٹھے کا موڈ نہیں۔ اس کی طرف دیکھے بغیر یہ بات اس نے دادوں کو کہی تھی۔ ڈنر پہ سب گھر والے موجود تھے۔ تیزی سے ڈائننگ ٹیبل سے نکل گیا۔ صبرینہ تو اس کے رویے سے چپ ہوئی گئی تھی، لیکن وہاں موجود باقی لوگ بھی اچانک سیریس ہو گئے تھے، اور پھر اس خاموشی کو اخلاق صاحب نے توڑا۔ آج سویٹ ڈش آپ نے بنائی ہے؟ پیار سے بولے تو اس نے محض سر ہلایا۔ پھر تو پاپا ضرور کھائیں گے، دکھاؤ تو میری بیٹی نے کیسی فرنی بنائی ہے۔ اس نے ڈونگا ان کی طرف بڑھایا، لیکن اس بار وہ جوش و خروش نہیں تھا۔ زبردست، یہ تو بہت کمال کی بنی ہے۔ بھائی لیڈیز، مجھے لگتا ہے آپ لوگوں کو اب کچن سے چھٹی لے لینی چاہیے، کیونکہ ہماری صبرینہ باپ سے زیادہ اچھی کوکنگ کرنے لگی ہے۔ بولے تو صبرینہ کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ ان کی بات سے اس کا موڈ بہت اچھا ہو گیا تھا۔ رات کو سونے لیٹی تو معید کے بارے میں سوچتی رہی۔ وہ سب کے ساتھ نارمل طریقے سے بات کرتے ہیں، لیکن پھر میرے ساتھ بات کیوں نہیں کرتے؟ یہ سچ تھا کہ معید اسے بہت کم گو لگا تھا، لیکن پھر بھی وہ اس طرح کسی کو اگنور نہیں کرتا تھا جیسا صبرینہ کو اسے لگا۔ شاید کچھ وقت لگے گا اور پھر وہ بھی سب کی طرح اس کے ساتھ نارمل ہو جائے گا، لیکن یہ اس کی بھول تھی، کیونکہ آنے والے دنوں میں وہ اکثر اس کے سخت جملے اور برے موڈ کا نشانہ بننے لگی تھی۔ دادو کی وجہ سے معید اپنی ملازمت چھوڑ کر پاکستان چلایا تھا، اور اب اخلاق حسین کی خواہش پہ ان کا آفس جوائن کر چکا تھا۔ وہ آج کل باقاعدگی سے آفس جا رہا تھا۔ اس دن دادو کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ اس عمر میں یہ اوچ نیچ تو چلتی رہتی تھی۔ فون پہ ان کی طبیعت کا سن کر وہ آج جلدی گھر آ گیا تھا۔ صبرینہ خود ان کے پاس سے ہلنا نہیں چاہتی تھی، لیکن ان کے آرام کا سوچ کر باہر آ گئی۔ شام تک دادو کی طبیعت کافی بہتر ہو چکی تھی۔ صبرینہ معمول کے مطابق علیم الدین کے ساتھ لان میں کرکٹ کھیل رہی تھی۔ اس کی بالوں پہ چھکے چوکے لگاتی وہ ہمیشہ کی طرح بہت ایکسائٹیڈ تھی۔ اس وقت گھر کے لان میں شور شرابہ مچا ہوا تھا۔ کبھی اگر موڈ ہوتا تو دادو یا پھر رافعہ اور اخلاق صاحب بھی ان کا میچ دیکھتے۔ ہر شاٹ پہ خوب داد و تحسین دیا جاتا۔ معید بھی اس کی روٹین سے واقف تھا، لیکن آج لان سے شور کی آواز سن کر ٹیرس میں آ گیا تھا۔
اس کا سبرینا کا کمرہ اوپر والی منزل پہ تھا۔ یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ یہ گھر ہے مچھلی بازار؟ کسی کو احساس بھی ہے کہ دادو کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ جاہلوں کی طرح ہلڑ مچا رکھا ہے، صرف اپنی موج مستی عزیز ہے، کوئی دوسرا بھلے جیے یا مرے، تمہارا شوق پورا ہونا چاہیے۔ ضرورت سے زیادہ سر پہ چڑھا رکھا ہے سب نے۔ بہت درستی سے وہ سبرینا کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھتا جھاڑ رہا تھا۔ چاچا آپ تو سمجھدار ہے، کم سے کم آپ کو تو ان کے آرام کا خیال ہونا چاہیے۔ اس کو گھورتے ہوئے اندر چلا گیا۔ سبرینا جہاں تھی وہیں کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ یہ بات آرام سے بھی کی جا سکتی تھی، اب تک وہ صرف اسے اگنور کرتا تھا، اس کے لیے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کرتا بھی تھا تو ڈھکے چھپے جملوں سے۔ اس کی بات کا جواب نہ دے کر یا پھر جہاں وہ موجود ہوتی وہ وہاں سے چلا جاتا تھا، لیکن آج تو اس نے حد ہی کر دی تھی۔ یہ جانتے بھی کہ سبرینا خود اپنی دادی سے کس قدر محبت کرتی ہے اور ان کی طبیعت کچھ ایسی خراب بھی نہیں ہے، اس نے اسے بے نکت سنائی تھی۔ سبرینا کے آنسو نکل آئے تھے، وہ روتی ہوئی بیڈ چھوڑ کر گھر کے اندر چلی گئی۔ آج جو بھی ہوا گھر کے تمام ملازموں نے دیکھا، پھر یہ بات رافعہ، اخلاق حسین اور فاخرہ بیگم تک بھی پہنچ گئی تھی۔ تم نے سبرینا کو ڈانٹا ہے معید، کسی اور نے تو اسے کچھ نہیں کہا، لیکن فاخرہ بیگم خاموش نہیں رہ سکتی تھی۔ کئی مہینوں سے معید کا سبرینا کے ساتھ برتاؤ دیکھ رہی تھی، وہ جانتی تھی کہ وہ بہت حساس اور محبت کرنے والی ہے۔ اس کے دل میں معید کے لیے بھی بہت نرم گوشہ ہے، سب کی بہت پرواہ کرتی ہے، اور اس کے امریکہ سے آنے سے پہلے وہ ان سے معید کے متعلق ڈھیروں باتیں کرتی تھی، لیکن جب سے وہ آیا تھا اس نے ہمیشہ اسے تکلیف پہنچائی تھی۔ اس سے پہلے یہ سب اتنا ظاہری نہیں ہوا تھا۔ دادو، وہ شور مچا رہی تھی، آپ کی طبیعت؟ اس کی بات مکمل نہیں ہو پائی تھی اور انہوں نے اسے بیچ میں ٹوک دیا۔ اس کے ساتھ ایسا مت کرو معید، جو کچھ ہوا اس میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا میرے بچے، وہ تو جانتی بھی نہیں ہے تمہارے دل کا درد، اسے مت رلاؤ، وہ بہت محبت کرنے والی لڑکے ہے، اس گھر کی رونق ہے اور تم میری جان ہو۔ میں نہیں چاہتی اس کے ہونٹوں کی ہنسی تمہاری وجہ سے غائب ہو جائے۔ ان کے لہجے میں التجا تھی۔ معید سنجیدگی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ اسی لیے میں واپس نہیں آنا چاہتا تھا دادو، آپ نے مجھے بلایا، میں کچھ بھی جان بوجھ کر نہیں کرتا، لیکن وہ جب میرے سامنے آتی ہے تو منظر ایک بار پھر میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے، سب کچھ جو میں پچھلے 10 سال سے بھولنے کی کوشش کر رہا ہوں اور بھول ہی نہیں پا رہا، بے بسی کی انتہا پہ تھا۔ اللہ کو یہی منظور تھا بیٹا، وہ اس کا مال تھا، اس نے واپس لے لیا۔ ہم کون ہوتے ہیں اللہ کے فیصلوں میں دخل اندازی کرنے والے؟ سبرینا کو ذمہ دار ٹھہرانا بند کرو۔ یہ بات ایک 19 سال کا امیچور لڑکا کرے تو سمجھ آتا ہے، لیکن 30 سال کے اتنے لائق فائق پوتے سے میں اس جذباتیت کی امید نہیں رکھتی۔ اسے اپنی بوڑھی دادی کی التجا سمجھو، میں جانتی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ عمر کے اس حصے میں اس گھر میں اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھو، انہیں ہنستا بولتا دیکھو، میری یہ خواہش پوری کر دو معید۔ ان کا لہجہ ٹوٹا ہوا تھا۔ اچانک انہوں نے دونوں ہاتھ جوڑے۔ معید اس سب کی امید نہیں کر رہا تھا، اس نے فوراً سے پہلے ان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیے۔ پلیز دادو، مجھے گنہگار مت کریں، میں وعدہ کرتا ہوں آپ کو کبھی دوبارہ شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ انہوں نے شفقت سے اس کا ماتھا چوم لیا۔ جیتے رہو بیٹا، اللہ تمہیں لمبی عمر دے۔ بے دلی سے ان کی دعاؤں پہ مسکراتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ آج دادو کی باتوں نے سالوں پرانے زخم ہرے کر دیے تھے، وہ سب جو وہ اتنے سالوں بھول نہیں پایا تھا، اور بھولتا بھی کیسے؟ یادیں اتنی معمولی نہیں تھی کہ انہیں بھلا دیا جاتا۔ وہ رشتے جو دل سے جڑے ہوں انہیں کوئی کیسے فراموش کر سکتا ہے؟ وہ وقت کیسے بھولا جا سکتا تھا جب اس نے اپنے ماں باپ کو کھویا تھا اور جب اس کی زندگی کا ایک نیا باب شروع ہوا تھا۔ وہ امریکہ میں رہتا تھا، اس کی زندگی کا مدار اس کے ماں اور باپ ہی تھے۔ پاکستان میں اس کے بہت سے رشتہ دار رہتے تھے، لیکن ان سے ملنا تو 2-3 بار ہی ہوا تھا۔ اس کا گھر، اس کا ملک اور اس کے دوست تو سب وہیں تھے، اور پھر اسے وہ سب چھوڑنا پڑا۔ والدین کو کھونا ایک صدمہ تھا جس کی کوئی ریپلیسمنٹ نہیں تھی۔ وہ تو اسی غم سے نڈھال تھا کہ اسے اپنا گھر، اپنے دوست بھی چھوڑنا پڑے۔ دادو، چاچا، چاچی، پھپھو سب اس کا بہت خیال رکھتے تھے، لیکن وہ خود کو اس ماحول میں اجنبی محسوس کرتا تھا۔ بہت آؤٹ اسپوکن نہیں تھا، لیکن اس لیے اپنے جذبات کبھی کھل کر بیان ہی نہیں کر پایا تھا۔ اس دن بھی وہ بہت خاموش بیٹھا تھا، بہت اکیلا، بہت تنہا۔ جب وہ اس کے پاس آئی، تم بڑے پاپا اور بڑی ممی کو یاد کر کے رو رہے تھے۔ پنک کلر کے خوبصورت فراک میں ہاتھ میں باربی ڈال تھامے اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ خاموشی سے اپنی 8 سالہ کزن کو دیکھتے ہوئے معید نے اپنی آنکھوں کے نم گوشوں کو صاف کیا، جو بہت سنجیدگی سے اس سے پوچھ رہی تھی۔ کچھ بھی کہنے کی بجائے اس نے بس اس بات میں سر ہلایا۔ دادو کہتی ہے وہ دونوں جنت میں ہیں، اور جنت بہت خوبصورت جگہ ہے، وہاں سب جانا چاہتے ہیں، جو وہاں ہوتا ہے اس کی ہر وش پوری ہوتی ہے۔ ہماری ٹیچر کہتی ہے جنت میں سب خوش رہتے ہیں۔ کیا تمہیں اچھا نہیں لگ رہا یہ سوچ کر کے تمہارے ممی پاپا دونوں خوش ہیں؟ اتنی سی بچے کو نہ موت کی حقیقت معلوم تھی، نہ ہی اپنوں کے بچھڑنے کے دکھ سے وہ آشنا تھی۔
لیکن پچھلے کچھ دنوں میں دادوں سے کیے گئے چھوٹے چھوٹے سوالوں کے جواب میں اس نے جو کچھ سنا وہ اب معید سے شیئر کر رہی تھی۔ اسکول میں اسلامیات کی ٹیچر کا بتایا جنت کا تصور اس نے دادوں کی بتائی بات سے تعبیر کر کے اسے احساس دلایا تھا کہ وہ اپنے ممی پاپا کے ایک اچھی جگہ چلے جانے سے غمگین مت ہو۔ مجھے اچھا کیوں نہیں لگے گا؟ میں تو اس لیے اداس ہوں کیونکہ میں انہیں مس کرتا ہوں۔ میں بہت لونلی فیل کرتا ہوں۔ وہ خود محض 10 سال کا تھا۔ اپنے سے چھوٹی بچی کی عالمانہ گفتگو سن کر شرمندہ ہوتے ہوئے اس نے وضاحت دینے کی کوشش کی، لیکن تم اکیلے تو نہیں ہو، ہم سب اتنا تمہارے پاس۔ وہ کچھ مزید الجھا۔ میں دراصل اپنے دوستوں کو مس کر رہا تھا۔ اس کی بات سے قائل ہوئی تھی۔ دوستوں کو تو وہ بھی بہت مس کرتی ہے۔ جب وہ اسکول جاتی ہے تو وہاں اسے کتنا مزہ آتا ہے۔ ان کے ساتھ کھیلتی ہے، اپنے کھلونے شیئر کرتی ہے، لیکن نئے دوست بنانا کون سا مشکل کام ہے؟ تم نئے دوست بنا لو۔ میری بیسٹ فرینڈ لندن چلی گئی، میں اسے بہت مس کرتی تھی۔ پھر ممی نے کہا تم نئی دوست بنا لو، اور میں نے چند اور دوست بنا لیے۔ اس کے پاس معید کے لیے بہت بہترین تجویز تھی۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آتا میں کس سے دوستی کروں۔ اسکول میں اس کا چند روز پہلے داخلہ ہوا تھا اور وہاں اس نے ابھی تک کسی کو دوست بنانے کے متعلق سوچا نہیں تھا۔ کچھ تو وہ خود اتنے گھلنے ملنے والا بچہ نہیں تھا، دوسرے اس کی اسکولنگ امریکہ کی تھی۔ اسے یہاں ایڈجسٹ ہونے میں کچھ مشکلات پیش آ رہی تھی اور وہ پوری طرح اپنی اسٹڈی پہ فوکس ہی نہیں کر پا رہا تھا۔ تم میرے دوست بن جاؤ، میں تم سے اپنے ساتھ اپنے سب کھلونے شیئر کروں گی اور ہم دونوں خوب کھیلا کریں گے۔ تمہیں پتہ ہے میرے پاس بہت سے کھلونے ہیں۔ اس نے چٹکی بجا کر اس کا مسئلہ حل کیا تھا۔ اپنا ننھا سا نازک ہاتھ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے وہ بہت اعتماد سے مسکرا رہی تھی۔ معید نے عبیرہ کا ہاتھ تھام لیا تھا اور پھر وہ ہاتھ کبھی نہیں چھوٹا۔ اس کی دوست تھی اور معید نے مزید کسی کو دوست نہیں بنایا تھا۔ اس کے لیے سب سے اہم تھی اس کی رازدار، اس کی مسیح اور اس کی محبت۔ دونوں کو ایک دوسرے کے ہوتے ہوئے کسی اور کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ 2 سال بعد صبرینا پیدا ہوئی تو وہ بے تحاشا خوش تھی۔ معید کو بلا بلا کر دکھاتی کہ اس کے پاس ایک گڑیا سی بہن آ گئی ہے۔ وہ اپنی عمر سے زیادہ سمجھدار تھی۔ بلا وجہ ضد کرنا، شرارتیں کرنا اس کی طبیعت نہیں تھی۔ معید کے لیے کسی پری کی طرح تھی جس نے اسے غم کے سمندر سے نکالا تھا۔ وہ جو خود کو بھیڑ میں بھی تنہا محسوس کرتا تھا، عبیرہ نے اس کی تنہائی بانٹ لی تھی۔ دونوں ساتھ پڑھتے کھیلتے، ایک ہی اسکول تھا دونوں کا، تو وہاں بھی ساتھ ساتھ ہی ہوتے۔ وہ اس سے جونیئر تھی۔ معید کو کرکٹ کا شوق تھا اور عبیرہ اپنے ڈال ہاؤس کی دیوانی تھی، لیکن معید کی خوشی کی خاطر اس نے اپنی گڑیوں کی قربانی دی اور شام کا جو وقت کھیل کا ملتا وہ اس کے ساتھ لان میں کرکٹ کھیلتی۔ آہستہ آہستہ معید دادوں سے بھی اٹیچ ہونے لگا۔ اس کی دیکھا دیکھی اس نے اخلاق حسین کو چچا کی بجائے پاپا اور رافعہ کو ممی کہنا شروع کر دیا۔ دونوں بھی اسے اپنی اولاد ہی سمجھتے تھے۔ صبرینا ان دونوں سے بہت چھوٹی تھی اور وہ کبھی ان کے کھیل کا حصہ نہیں بنی تھی، لیکن عبیرہ ہر جگہ اسے اپنے ساتھ رکھتی تھی۔ وہ بہت صحت مند بچی تھی اور اسے بمشکل اٹھا پاتا، لیکن عبیرہ کسی نہ کسی طرح اسے سنبھال لیا کرتی تھی۔ اسے جہاں معید عزیز تھا وہیں اس کی چھوٹی سی بہن میں اس کی جان بستی تھی، وقت پر لگا کر اڑ رہا تھا۔ ان دونوں کی دوستی محبت بدل گئی تھی اور یہ ایک اوپن سیکرٹ تھا۔ گھر میں تقریباً سبھی جانتے تھے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے کیا جذبات رکھتے ہیں۔ معید اے لیولز کے فائنل ایئر میں تھا اور عبیرہ اے لیولز کے فرسٹ ایئر میں۔ گھر کے قریب ایک پارک میں اکثر وہ دونوں واک کے لیے آتے تھے۔ مقصد زیادہ سے زیادہ وقت ایک دوسرے کے ساتھ گزارنا تھا۔ صبرینا اس وقت 7 سال کی تھی۔ وہ بھی ضد کر کے ان کے ساتھ ہی پارک میں چلی آئی تھی۔ عبیرہ اسے انکار کر ہی نہیں سکتی تھی اور معید کو اس کی خوشی منظور تھی۔ پارک میں واک کر رہے تھے جب صبرینا نے آئس کریم کھانے کی ضد کی۔ معید ان دونوں کو وہاں رکنے کا کہہ کر پارک کے کارنر پہ بنی دکان سے آئس کریم لینے چلا گیا۔ صبرینا چھوٹی ہونے کے ساتھ ساتھ شرارتی بھی تھی، ایک جگہ ٹکتی نہیں تھی۔ اس دن بھی وہ اپنے فٹ بال سے کھیل رہی تھی۔ بھاگ بھاگ کر وہ کبھی پارک کے ایک کونے میں اور کبھی دوسرے کونے میں چلی جاتی۔ ایک ہٹ سے اس کا بال پارک کے جنگلے سے باہر چلا گیا۔ وہ اب لڑکتا ہوا سڑک پر جا رہا تھا۔ عبیرہ کی نظر سے بچ کر بھاگتی ہوئی اپنے بال کو پکڑنے سڑک پہ گئی اور اسی وقت عبیرہ نے اسے دیکھا۔ عبیرہ بھاگتی ہوئی اس کے پاس پہنچی۔ سڑک پہ اس وقت ایک بس تیز رفتاری سے چلی آ رہی تھی۔ اچانک ان دونوں کو سامنے دیکھ کر ڈرائیور نے ایمرجنسی بریک لگانے کی کوشش کی۔ عبیرہ نے صبرینا کو زور سے دھکا دے کر سڑک کے کنارے کی طرف دھکیلا، لیکن ڈرائیور کے بروقت بریک نہ لگا پانے کے باعث خود بس سے ٹکرا گئی۔ معید نے وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ دوڑتا وہ اس تک پہنچا۔ وہ شدید زخمی تھی، بس ان سے کچھ فاصلے پہ رک گئی تھی۔ بہت جلد اسے ہاسپٹل لے جا کر بھی وہ ان چوٹوں سے جابر نہ ہو سکی۔ 17 سال کی عمر میں وہ انتقال کر گئی تھی۔ 9 سال پہلے معید نے اپنے والدین کو کھویا تھا تو عبیرہ کا ساتھ ملنے پہ وہ اس غم کے شکنجے سے نکل پایا تھا۔ وہ اس کی کل کائنات تھی اور آج اس نے ایک بار پھر اپنی کائنات کھو دی تھی۔ صبرینا کو بچاتے اس کی عبیرہ موت کی وادی میں چلی گئی تھی۔
وہ ابیرہ کی موت کا ذمہ دار صبرینا کو سمجھتا تھا، جو اگر اس دن وہاں ان کے ساتھ نہ جاتی تو آج اس کی ابیرہ زندہ ہوتی۔ وہ رضا الہی تھی، سب جانتے تھے، لیکن دل کو کون سمجھا سکتا ہے؟ وہ بھی عقل و خرد کا دامن چھوڑ کر جنونی ہو گیا تھا۔ صبرینا کی شکل تک دیکھنا اسے گوارا نہیں تھا۔ سامنے آ جاتی تو اس کا پارا ہائی ہو جاتا۔ بہت تکلیف دہ تھا وہ عرصہ جو اس نے وہاں گزارا۔ اس سال اس نے اے لیولز کے ایگزام نہیں دیے تھے۔ گھر والے تو پہلی کم سے نڈھال تھے، اس پر محیط کا ردعمل ان کو اور بھی پریشان کر رہا تھا۔ ان دنوں وہ دادوں سے بہت زیادہ قریب ہو گیا۔ انہی کے بہت زیادہ سمجھانے کے بعد اس نے اپنا تعلیمی سلسلہ دوبارہ شروع کیا اور پھر گریجویشن کے بعد وہ امریکہ چلا گیا تھا، جہاں اس کا داخلہ کولمبیا یونیورسٹی میں ہو گیا تھا۔ اپنی تعلیم ختم کر کے اس نے جاب شروع کی تھی۔ پاکستان نہیں آنا چاہتا تھا۔ یہاں ہر طرف ابیرہ کی یادیں تھیں۔ وہ گھر جہاں ان دونوں نے بچپن سے جوانی میں قدم رکھا، وہ وہاں آنے سے ڈرتا تھا۔ تنہائی اور بھی بڑھ جاتی تھی، اور پھر یہاں وہ بھی تو تھی جس سے وہ بے تحاشا نفرت کرتا تھا۔ لیکن دادوں کی محبت سے مجبور ہو کر وہ ایک بار پھر وہاں آ گیا تھا۔ بہت کوشش کے باوجود وہ صبرینا سے اپنی تلخی چھپا نہیں پایا تھا۔ اب 19-20 سال کا لڑکا نہیں بلکہ 30 سال کا میچور آدمی تھا۔ پھر بھی اس لڑکی کے لیے اس کے دل میں کوئی نرم گوشہ نہیں تھا۔ سب اس کے لہجے کو محسوس کر رہے تھے، یہ بات اچھی طرح جانتا تھا، اور اس لیے حتم الامکان کوشش کرتا کہ اس کا صبرینا سے سامنا نہ ہی ہو۔ لیکن پتہ نہیں کیوں وہ ہر وقت اس کے ارد گرد ہی منڈلاتی رہتی تھی، اور محیط کے لیے اسے برداشت کرنا مشکل ہو جاتا تھا۔ وہ اسٹڈی میں بیٹھا تھا۔ رات کے 11 بج رہے تھے، لیکن اسے نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ یہی سوچ کر وہ اسٹڈی میں آ گیا تھا کہ کچھ دفتر کا کام ہی کر لے۔ اسی وقت دھڑام سے اسٹڈی کا دروازہ کھلا اور کوئی تیزی سے اندر داخل ہوا۔ محیط نے چونک کر دیکھا تو وہاں صبرینا کھڑی تھی، جس کے چہرے کی رنگت محیط کو دیکھ کر اڑ گئی تھی۔ اس کے اندر آنے کا اسٹائل بتا رہا تھا کہ اسے اسٹڈی میں کسی کے بھی ہونے کی امید نہیں، اس لیے اپنی ہی دھن میں اندر آئی۔ لیکن محیط کو وہاں بیٹھا دیکھ کر وہ فریز ہو گئی تھی۔ پنک کلر کے نائٹ سوٹ اور بال جو اکثر پونی میں ہوتے تھے اس وقت کھلے ہوئے تھے۔ اس کی گلابی رنگت زرد ہو گئی تھی۔ اچانک وہ واپس پلٹی تھی کہ محیط کی آواز سن کر رک گئی۔ کچھ چاہیے؟ اب جبکہ وہ دادوں سے وعدہ کر چکا تھا کہ اس کے ساتھ اپنا رویہ درست رکھے گا تو اسے اپنی بات نبھانی تھی۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، اس لیے بک لینے آ گئی تھی۔ ڈرتے ڈرتے اس نے اپنا مدعا بیان کیا۔ تو لو اور جاؤ۔ محیط کی نظریں اب سامنے پڑے کمپیوٹر پہ تھی۔ صبرینا نے جلدی جلدی اپنی مطلوبہ کتاب لی اور وہاں سے رفو چکر ہو گئی۔ باہر نکل کے اس نے سب سے پہلے اپنا رکا ہوا سانس بحال کیا۔ اسے خوشگوار حیرت ہوئی تھی، ورنہ اس کی جارحانہ انٹری پہ محیط سے کم وہ سلواتیں سننے کے لیے تیار تھی۔ آہستہ آہستہ محیط کا رویہ اس کے ساتھ بدل رہا تھا، گو کہ ان کے درمیان بات چیت نہ ہونے کے برابر تھی۔ پھر بھی اگر اب وہ اسے اپنے سامنے دیکھتا تو پہلے کی طرح چڑھتا نہیں تھا۔ صبرینا البتہ اتنی ہی نٹکھٹ اور من موجی تھی، ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکالنے والی اور کسی کی بات کو دل پر نہ لینے والی۔ آج شام پھر زور و شور سے میچ کھیلا جا رہا تھا۔ علیم الدین نے گیند کرائی اور بال اڑتی ہوئی ڈرائی وے پہ پہنچی۔ سکسر! صبرینا نے زور کا نعرہ لگایا۔ آؤٹ! محیط گاڑی کے پاس کھڑا تھا۔ بال اس کے دائیں ہاتھ میں تھی جو اس نے اوپر اٹھایا ہوا تھا۔ اس کی گاڑی چند منٹ پہلے اندر داخل ہوئی تھی، اور یہ اتفاق تھا کہ صبرینا کے شاٹ پہ اڑتا ہوا بال اس نے بآسانی کیچ کر لیا تھا۔ چلو اب ہماری باری۔ علیم الدین نے محیط کی بات سن کر صبرینا سے بیٹ مانگا۔ یہ ہماری ٹیم میں نہیں ہے چاچا۔ صبرینا کسی صورت اپنی باری چھوڑنے پر تیار ہی نہیں تھی۔ محیط بیٹا ہماری ٹیم کے کپتان ہیں بیٹا، چلو اب جلدی سے گیند کراؤ۔ علیم الدین کی بات سے محظوظ تھا محیط بال اس کی طرف اچھال کر گھر کے اندر چلا گیا۔ بال ہاتھوں میں تھامے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے اے لیولز کے ایگزامز چل رہے تھے اور اس کے ساتھ پورا گھر امتحان دے رہا تھا۔ رافعہ اس کو رات کو سوتے میں دودھ لازمی دینا، پڑھ پڑھ کے میری بچی کو خشکی ہو گئی ہے۔ دادوں کو اس کی فکر کھائے جاتی۔ صبح کو ناشتہ لازمی کیا کرو صبرینا، ایسے تو تم کمزور ہو جاؤ گی۔ پاپا نے اسے ناشتہ نہ کرتے دیکھ کر نصیحت کی۔ رافعہ کو اس کی نیند کی فکر تھی۔ وقت پر سویا کرو، دیکھو آنکھوں کے گرد ہلکے بن رہے۔ وہ پڑھائی میں آؤٹ اسٹینڈنگ تھی، لیکن جس طرح ہر کھیل شرارت کو پورے جوش و خروش سے کرتی تھی، بالکل اسی طرح پڑھائی کو بھی خود پہ سوار کر لیا کرتی تھی۔ ایگزامز میں تو وہ اور بھی مصروف ہو گئی تھی۔ سارا گھر اس کی فکر میں دبلا ہو رہا تھا۔ محیط اس گھر کا فرد تھا اور یہ سب ظاہر ہے اس کی آنکھوں کے سامنے ہوتا تھا۔ خود کو لاپرواہ ظاہر کرتا ہوا ان سب کو اس آفت کی پرکالہ کے نخرے اٹھاتا دیکھ رہا تھا، لیکن اس نے ایک بار بھی اس سے کبھی خود سے نہیں پوچھا تھا کہ اس کی پڑھائی کیسی جا رہی ہے یا اس کے ایگزامز کیسے ہوئے۔ صبرینا کے امتحان گزرے تو ان کے پھپھو کے بیٹے کی شادی تھی۔ سب بہت خوش تھے۔ دادو تو 2 دن پہلے ہی وہاں چلی گئی تھی۔ مہندی والی شام وہ اپنے کمرے میں تیار ہو رہی تھی۔ نارنجی اور پیلا شرارہ، خوبصورت کام والی قمیض اور اس پہ بڑا سا دوپٹہ۔
اوڑے وہ ٹھیک ٹھاک لگ رہی تھی۔ آج اس نے بالوں کو کھلا چھوڑا ہوا تھا۔ موقع کی مناسبت سے دونوں ہاتھوں میں بھر بھر کر ناراضی اور پیلی چوڑیاں پہنی ہوئی تھی۔ 3 انچ ہیل کا سینڈل پہنے وہ لاؤنج میں آئی تو معید وہاں بیزاری سے کھڑا تھا۔ اس نے یہاں وہاں نگاہ دوڑائی۔ اس کو اپنی ممی پاپا کا انتظار تھا، لیکن اسے دیکھ کر معید نے اسے ساتھ چلنے کو کہا۔ پاپا اور ممی کو جلدی پہنچنا تھا۔ انہوں نے کہا میں تمہیں ساتھ لے کر آؤں۔ اس پر ایک نگاہ ڈال کر وہ تیزی سے لاؤنج سے باہر نکل گیا۔ سبرینا اس کی پیروی میں باہر نکلی۔ معید کے مطابق اس نے اپنی رفتار بڑھا دی۔ پتہ نہیں کب سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ کسی بھی لمحے اپنا غصہ اس پہ نکال سکتا تھا۔ تیزی سے وہ گاڑی کی طرف بڑھی کہ ہائی ہیل کی وجہ سے پاؤں پھسلا اور وہ گرنے ہی والی تھی کہ معید نے جھٹکے سے اس کا بازو تھام لیا۔ وہ گری نہیں تھی، لیکن گاڑی کے بونٹ سے ضرور ٹکرائی تھی۔ چوٹ گاڑی سے ٹکرانے سے نہیں لگی تھی۔ اس کی چوڑیوں سے بھری ہوئی کلائی معید کے ہاتھ میں تھی۔ بہت سی چوڑیاں ٹوٹ کر زمین پر گری تھی۔ اس کی کلائی بھی اچھی خاصی زخمی ہو گئی تھی۔ معید ایک دم گھبرا گیا تھا۔ کچھ وہ شرمندہ تھی اور کچھ معید کا خوف، اسی لیے اپنا درد بھی چھپا لیا تھا، ورنہ اگر اس کو ممی پاپا یا دادوں کے سامنے اس کا ایک چوتھائی بھی زخم آیا ہوتا تو سبرینا نے رو رو کر سارا گھر سر پر اٹھا لینا تھا۔ آئی ایم سوری، میں تو تمہیں گرنے سے بچانا چاہتا تھا۔ معید اس کی زخمی کلائی دیکھ کر بے حد شرمندہ ہو رہا تھا۔ اس کا مقصد تو سبرینا کی مدد کرنا تھا، لیکن یہاں تو الٹی آنتیں گلے پڑ گئی تھی۔ میں ٹھیک ہوں۔ اپنے بازو سے رشتے خون سے زیادہ اسے اپنی چوڑیوں کے شہید ہونے کا غم تھا جو وہ بہت شوق سے لے کر آئی تھی۔ اندر چلو، میں بینڈیج کر دیتا ہوں۔ اس کے چہرے پہ پریشانی اور تکلیف دیکھ رہا تھا۔ اٹس اوکے معید بھائی، ہم پہلے ہی لیٹ ہو چکے ہیں، اس طرح مزید دیر ہو جائے گی۔ بینڈیج رہنے دے، میں آ کر کوئی میڈیسن لگا لوں گی۔ وہ اسے بلا وجہ زحمت نہیں دینا چاہتی تھی۔ یوں بھی اتنے عرصے میں اسے معید کی طبیعت کا اچھا خاصا اندازہ ہو چکا تھا۔ وہ جب اسے کھانس ہی نہیں ڈالتا تھا تو بلا جو اس سے خدمتیں کرانے کا اسے بھی کوئی شوق نہیں تھا، لیکن معید اس کی بات پہ دھیان دیے بغیر اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر لے آیا۔ اسے صوفے پہ بٹھا کر خود فرسٹ ایڈ باکس لینے چلا گیا۔ سبرینا خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کا یہ بدلا ہوا روپ سبرینا نے پہلی بار دیکھا تھا۔ کیا معید اتنا کیئرنگ بھی ہو سکتا ہے؟ چند منٹ بعد وہ کمرے میں آیا تو اس کے ہاتھ میں فرسٹ ایڈ باکس تھا۔ اس کے پاس بیٹھ کر سب سے پہلے اس نے روئی سے اینٹی سیپٹک لگا کر اس کا زخم صاف کیا جس سے خون رس رہا تھا۔ ایک دبی دبی سی چیخ سبرینا کے منہ سے نکلی اور درد کی شدت سے اس نے معید کا بازو کس کے پکڑ لیا۔ بہت درد ہو رہا ہے؟ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس کا اذبات میں ہلتا سر دیکھ کر وہ اب ایک بینڈیج نکال رہا تھا۔ اس کے بازو پر پراپر قسم کی بینڈیج کر کے وہ فرسٹ ایڈ باکس بند کرتا کھڑا ہو گیا۔ چلیں، سبرینا ایک بار پھر اس کی تقلید میں باہر نکلی۔ سنبھل کے چلو۔ وہ جب گاڑی کے قریب پہنچی تو اسی مقام پر جہاں وہ پہلے پھسلی تھی، معید نے اس کا ہاتھ آہستہ سے پکڑا اور اسے گاڑی میں بیٹھنے میں مدد کی۔ سبرینا کے لیے آج کی شام تاریخی تھی۔ تمام راستہ خاموشی سے گزرا۔ فنکشن میں بھی دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ وہ اپنی دوسری کزنز کے ساتھ تھی، لیکن گاہے بگاہے اس کی نگاہ معید پر پڑ جاتی۔ اس بھرے پنڈال میں بھی وہ اسے سب سے الگ تھلگ اور زیادہ تر خاموشی بیٹھا نظر آیا۔ اس کے بازو کی بینڈیج کے متعلق سب نے ہی سوال کیا اور اس نے مختصر الفاظ میں اپنے پھسلنے کا واقعہ انہیں بتا دیا۔ ساتھ ساتھ یہ بھی تسلی دی کہ اسے زیادہ چوٹ نہیں لگی ہے۔ تمہاری کلائی کیسی ہے؟ ناشتے کے لیے وہ دیر سے آئی تھی اور اس وقت تک سب لوگ ناشتہ کر چکے تھے۔ معید شاید کہیں جا رہا تھا اور اسے دیکھ کر رک گیا۔ ٹھیک ہے، جواب مختصر آیا۔ عجیب صورتحال تھی۔ جب اس کے پاس اس شخص سے کرنے کے لیے ڈھیروں باتیں تھی تو وہ یہ اس سے بات نہیں کرتا تھا، اور اب جب سبرینا محتاط ہو گئی تھی اور کچھ اس کے مزاج سے خوفزدہ بھی، تو وہ اس سے چھوٹی موٹی بات کرتے ہوئے بھی گھبرانے لگی تھی۔ درد تو نہیں ہو رہا ہے؟ اب زیادہ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ سوری، مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ تمہیں اتنی چوٹ لگ جائے گی۔ ذہن میں ہی نہیں رہا کہ تم نے چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں۔ میں تو تمہیں سپورٹ کرنا چاہتا تھا بس۔ وہ اپنی شرمندگی کا ایک بار پھر اظہار کر رہا تھا۔ خود بہت حساس طبیعت رکھتا تھا، اس کی وجہ سے سبرینا کو چوٹ لگی تھی، اتنا تو کر ہی سکتا تھا کہ اس کا حال احوال پوچھ لے۔ اٹس اوکے، آپ کی غلطی نہیں تھی۔ ہائی ہیل کے ساتھ مجھے ہی سنبھل کر چلنا چاہیے تھا۔ سبرینا سے اس کی پشیمانی ہضم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ چلو میں چلتا ہوں، اور ہاں، آج بینڈیج بدل لینا۔ اسے تاکید کرتا کمرے سے نکل گیا۔ سبرینا کا دل تو بلیوں اچھل رہا تھا، کہاں اتنا روڈ اور کہاں ایسا سافٹ اسپوکن اور کیئرنگ۔ اس بندے کے اس روپ سے تو اس کا اب واسطہ پڑا تھا۔ امی، کل آپ کو میں نے مسز خالد سے ملوایا تھا، وہ جن کے ہسبینڈ آرمی میں ہیں، آپا کی سسرال رشتہ دار ہے۔ رافعہ ساتھ سے کسی خاتون کا تذکرہ کر رہی تھی۔ ہاں مجھے یاد ہے، کافی ملنسار اور سلجھی ہوئی خاتون ہے۔ اخلاق صاحب کے ساتھ ساتھ معید اور سبرینا بھی ان کے گوسپ میں شامل تھے۔ امی، مجھے لگتا ہے اپنی بیٹی کے لیے معید میں انٹرسٹڈ ہے۔ انہوں نے ڈائریکٹ تو کچھ نہیں کہا، لیکن جس طرح اپنی بیٹی کے متعلق مجھے بتا رہی تھی اور پھر بار بار معید کا ذکر کر رہی تھی اور اسے سراہ رہی تھی، میرا خیال ہے وہ رشتہ کرنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ دادو تو دلچسپی سے ان کی بات سن رہی تھی۔
اخلاق صاحب اور معید نے ان کی طرف دیکھا۔ رافعہ نے مسکراتے معید کی طرف دیکھا۔ تم ملی ہو ان کی بیٹی سے؟ لڑکی اگر اچھی ہے تو پھر بات چلائی جا سکتی ہے، انہوں نے معید کی طرف دیکھتے ہوئے پیار سے کہا، لیکن اس کا چہرہ سپاٹ تھا۔ لڑکی دیکھی ہے میں نے، مجھے تو اچھی لگی ہے۔ سبرینا سر جھکائے ان لوگوں کی باتیں سن رہی تھی۔ یکایک کھانے سے اس کی دلچسپی ختم ہو گئی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اسے یہ سب سن کر غصہ کیوں آ رہا ہے۔ ساجد بھائی پھپھو کے بیٹے کی شادی اور ان کے لیے لڑکیاں دیکھنے جانے پر سبرینا بڑے شوق سے ان باتوں میں حصہ لیتی تھی، پھر اب کیوں اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا؟ معید کی شادی کا تذکرہ ہونے سے اسے کیوں تکلیف ہو رہی تھی؟ اپنی حالت پہ حیرت کرتی ہوئے ایک دم ہی وہاں سے اٹھی تھی۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ رافعہ نے اسے اچانک جاتا دیکھ کر سوال کیا۔ مجھے بھوک نہیں ہے ممی۔ ایک دم ہی وہ ڈائننگ روم سے نکل گئی۔ اس سے پہلے کہ کوئی اس کے اس طرح کھانا چھوڑ کے جانے پہ تبصرہ کرتا، معید نے سب کو اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ ممی آپ میری شادی کا قصہ رہنے دیں، میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ تینوں اس کی شکل دیکھ رہے تھے۔ لیکن بیٹا شادی کی ایک عمر ہوتی ہے اور پھر کب تک ایسے پھرتے رہو گے؟ میری بھی خواہش ہے کہ تمہارے سر پہ صحرا سجا دیکھوں۔ رافعہ کی بجائے دادو بولی تھی۔ دادو پلیز، آپ کے کہنے پہ میں پاکستان اس لیے واپس نہیں آیا تھا کہ آپ لوگ میری شادی کروا دیں۔ میں فی الحال اس ٹاپک پہ سوچنا بھی نہیں چاہتا، وہ دو ٹوک انداز میں کہہ کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ یہ کب تک شادی سے بھاگتا رہے گا؟ رافعہ کے لہجے میں حیرت تھی۔ وہ اگر ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا تو آپ لوگ اس کو فورس مت کریں۔ اخلاق صاحب نے پہلی بار مداخلت کی تھی۔ کب تک اخلاق؟ آخر کب تک؟ وہ جس کا غم دل سے لگائے بیٹھا وہ میری بھی اولاد تھی۔ جب میں اس غم کے باوجود نارمل زندگی گزار رہی ہوں تو وہ کیوں نہیں گزار سکتا؟ میں نے کبھی اس میں اور اپنی اولاد میں فرق ہی نہیں کیا۔ اگر میری اولاد خوش نہیں ہوگی تو میں کیسے سکون سے رہ سکوں گی؟ اس کی خوشی اور اداسی دیکھ کر دل کٹتا ہے۔ آپ اسے سمجھائے، اگر اس کا گھر بس جائے گا تو ہم بھی اپنے ایک فرض سے سبق دوش ہو جائے گے۔ بات کرتے کرتے رو پڑی۔ رافعہ ٹھیک کہہ رہی تھی، معید کب تک عبیرہ کا غم سینے سے لگا کر پھرتا رہے گا؟ پتہ نہیں اللہ نے میرے بچے کے نصیب میں کیا لکھا ہے۔ پہلے ماں باپ اور پھر عبیرہ، بہت چاہتا تھا اسے۔ دادو فرتے جذبات سے مزید کچھ بول ہی نہیں پائی تھی، ان کی آنکھیں نم تھی۔ اخلاق صاحب خاموشی سے وہاں سے اٹھ گئے تھے۔ آج کرکٹ نہیں کھیلنی بیٹا؟ علیم الدین ٹھیک 5 بجے سبرینا کے پاس سب کام ختم کر کے آ گئے تھے، لیکن ہر روز کی طرح آج اس کا موڈ کھیلنے کا نہیں تھا۔ دل نہیں چل رہا چاچا۔ لاؤنج میں چپ چاپ بیٹھی تھی، سامنے ٹی وی چل رہا تھا، لیکن صرف اس کی نظریں ٹی وی پر مرکوز تھی، اس کا دھیان کہیں اور ہی تھا۔ علیم الدین کچھ دیر اس سے اس کی طبیعت کا پوچھتے رہے اور پھر خاموشی سے وہاں سے چلا گیا۔ پچھلے چند دن سے وہ بہت چپ چاپ اور خاموش رہنے لگی تھی، زیادہ وقت اپنے کمرے میں ہی گزارتی، محض کھانے کے وقت باہر نکلتی اور ہر اس جگہ سے اجتناب کرتی جہاں معید موجود ہوتا۔ کھانا اور ناشتہ سب ساتھ کھانا چونکہ ایک مجبوری تھی، مگر اس کے سوا وہ اب ان سب کے بیچ نہیں بیٹھتی تھی۔ آپ نے نوٹ کیا اخلاق، سبرینا آج کل کچھ چپ چپ سی ہے، پہلے کی طرح ہنسنا بولنا، بات بے بات ضد کرنا، ہمارے ساتھ بیٹھنا سب چھوڑ دیا اس نے۔ میں نے کئی بار اسے کمرے میں بلوایا لیکن وہ کوئی نہ کوئی مصروفیت کا بہانہ بنا کر تھوڑی سی دیر میں چلی جاتی ہے۔ اس کے بدلے ہوئے روپ سے پریشان تھی۔ صرف اس نے ہی نہیں، یہ بات تو گھر کے باقی افراد نے بھی نوٹ کی تھی۔ دادو بھی اس سے پوچھ چکی تھی۔ بڑی ہو رہی ہو رافعہ، اور عمر کے ساتھ شخصیت میں چھوٹی موٹی تبدیلیاں تو آتی ہے، تم خواہ مخواہ پریشان ہو رہی ہو۔ اب کیا ساری عمر چھوٹے بچوں کی طرح بیہیو کرتی رہتی؟ اخلاق صاحب نے اسے تسلی دی۔ پھر بھی آپ بات تو کریں، آخر معاملہ کیا ہے؟ کبھی کبھی لگتا ہے کسی گہری سوچ میں ہے، اکیلی بیٹھی رہتی ہے، اگر بلاؤ تو ایسے چونکتی ہے جیسے کوئی چوری پکڑی گئی ہو۔ رافعہ کی بات پر اخلاق صاحب بھی سوچ میں پڑ گئے تھے۔ ماں باپ ہونا بھی کتنی بڑی آزمائش ہے، ایک معید ہے جس سے اپنا دکھ ہی سب سے بڑا لگتا ہے، اور ایک سبرینا ہے جو اپنی خوشی کا ہی سوچتی ہے۔ دونوں ایک جیسے ہیں، ضدی اور منمانی کرنے والے، ایک کے نخرے ختم نہیں ہوتے تو دوسری کے۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں اللہ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا مجھ سے میری عبیرہ لے کر، وہ ان دونوں سے کتنی مختلف تھی، سب کا خیال رکھنے والی، سب کا دکھ کرنے والی، سب کا سوچنے والی، خود سے زیادہ اسے سب گھر والوں کی فکر رہتی تھی۔ آج اگر وہ ہوتی، انسان کتنا بھی صبر کر لے، جوان اولاد کا غم کہاں بھولتا ہے۔ اخلاق حسین نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے انہیں حوصلہ دیا۔ صبر کرو رافعہ، اللہ سے شکوہ نہیں کرتے بلکہ اس کا شکر ادا کرو کہ اس نے ہمیں دوسری اولاد کی نعمت سے نوازا ہے۔ انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ ہمیشہ سے ہی اتنے حوصلے والے تھے۔ پچھلے 20 سالوں میں ان کا خاندان جن 2 بڑے سانحوں سے گزرا تھا ان میں اخلاق حسین نے ہی ان سب کو سنبھالا تھا۔ انشاءاللہ، رافعہ نے آنسو پوچھتے ہوئے ان کی تائید میں کہا تھا۔ موسلادھار بارش ہو رہی تھی، رات کے 11 بج رہے تھے اور سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔
ٹیرس کی طرف کھلنے والی فرنٹ ونڈو کے پردے ہٹا کر معید نے آسمان کی طرف دیکھا جہاں گھنگھور بادل چھائے ہوئے تھے۔ اچانک اس کی نظر ٹیرس میں گرتی تیز بارش کی بوندوں پہ پڑی اور پھر اس نے وہاں سر جھکائے بیٹھی سبرینا کو دیکھا جو طوفانی بارش میں بھیگ رہی تھی۔ اسے شدید حیرت ہوئی۔ سبرینا اور اس کا کمرہ اوپر والے فلور پر تھا۔ دونوں کے کمرے کا دروازہ ٹیرس کی طرف کھلتا تھا۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ اتنی تیز بارش میں بھیگ رہی ہو؟ تیز لہجے میں اسے ڈپٹ رہا تھا، لیکن سبرینا نے اس کی موجودگی کو نہ صرف نظر انداز کیا تھا بلکہ اس کی بات پہ سر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ سبرینا، میں تم سے کہہ رہا ہوں، یہ کون سا موقع ہے ایڈونچر کرنے کا؟ آدھی رات کو یہاں بیٹھی بھیگ رہی ہو، تم بیمار ہو جاؤ گی۔ اب کی لہجہ نرم تھا، لیکن اس بار بھی کوئی رد عمل نہیں ہوا۔ وہ جیسے اس کی بات سنی نہیں رہی تھی۔ چلو اندر چلو۔ اسے سبرینا ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ اسے اندر لے جانا چاہتا تھا۔ آئی لو یو۔ معید کو لگا اسے سننے میں کچھ غلطی ہوئی۔ واٹ؟ سبرینا نے اس بار سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی اور آسمان سے برستا پانی اس کی آنکھوں کی برسات پہ پردہ ڈال رہا تھا۔ مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ معید کو اس کی بات سن کر کرنٹ لگا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ چھوڑا تھا۔ کیا بکواس کری ہو؟ دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا؟ وہ ابھی اسی کو دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بے خوفی سے۔ معید کو اس وقت اپنے حواسوں میں نہیں لگی۔ بہت چاہتی ہوں میں آپ کو، دن رات آپ کے بارے میں سوچتی رہتی ہوں، کچھ بھی اچھا نہیں لگتا۔ مجھے لگتا ہے مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ بے تحاشا عشق، رک رک کے بولتی وہ اسے اپنی کیفیت بتا رہی تھی۔ تم پاگل ہو گئی ہو؟ اسے عشق نہیں دیوانگی کہتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے کسی کو یہ بات پتہ چل گئی تو سب تمہارے بارے میں کیا سوچیں گے، میرے بارے میں کیا سوچیں گے؟ غصے میں بولتا بولتا خاموش ہو گیا۔ اپنی اور میری عمر کا فرق تو دیکھو، بچی ہو تم چھوٹی سی، ابھی 12 سال بڑا ہوں میں تم سے۔ مجھ سے ایسی بات کرتے شرم نہیں آئی تمہیں؟ ایک لمحے کے تأمل کے بعد وہ پھر شروع ہو گیا تھا۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ دادو کہتی ہے۔ دادا اور ان کا ایج ڈفرینس 17 سال کا تھا۔ وہ اس کی بات کے جواب میں تحمل سے بولی تھی۔ تم سچ مچ پاگل ہو گئی ہو، باہر میں جاؤ۔ پیر پٹکتا آگ بگولا ہوتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ چپ چاپ اسے ٹیرس سے جاتا دیکھتی رہی۔ رات بھر بارش میں بھیگی تھی، طبیعت تو خراب ہونی تھی، پورا جسم درد سے ٹوٹ رہا تھا۔ ملازمہ ناشتے کے لیے بلانے آئی تو بمشکل اٹھ کر ڈائننگ ہال تک آئی۔ اندر آتے اس کا سامنا معید سے ہوا جس نے ناشتہ کرنا شروع کیا تھا۔ کرسی کھینچ کر اس کے سامنے بیٹھی، لیکن وہ فوراً کھڑا ہوا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ دادو نے اسے ٹوکا۔ مجھے یاد آیا، آج مجھے آفس جلدی جانا تھا۔ سبرینا نے سر اٹھا کر نہیں دیکھا، معید سے اسی رد عمل کی امید کر رہی تھی۔ پہلے ناشتہ تو کر لو۔ رافعہ کی بات پر اس نے انہیں تسلی دی کہ وہ آفس میں ناشتہ کر لے گا اور باہر جانے لگا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے سبرینا؟ رافعہ کی فکرمند سی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ تمہیں تو بہت تیز بخار ہے۔ انہوں نے اس کے تپتے ہوئے ماتھے کو چھوا۔ معید لب کاٹتا باہر نکل گیا۔ اگلے 2 دن وہ شدید بخار میں مبتلا رہی۔ سارا گھر اس کی وجہ سے پریشان تھا سوائے معید کے، جس نے ایک بار بھی اس کے کمرے میں جا کر اس کی خیریت دریافت نہیں کی تھی۔ تیسرے دن اللہ اللہ کر کے اس کا بخار اترا اور وہ کمرے سے باہر نکلی۔ گھر والوں نے سکھ کا سانس لیا۔ معید نے جان بوجھ کر خود کو آفس میں ضرورت سے زیادہ مصروف کر لیا تھا۔ ان دنوں وہ لیٹ آتا تھا اور جلد ہی گھر سے نکل جاتا تھا۔ سبرینا بی بی، معید صاحب ابھی تک گھر نہیں آئے ہیں، کیا آپ انہیں کھانا گرم کر دے گی؟ بڑی بی بی کا حکم ہے انہیں رات کو کھانا کھائے بغیر سونے نہ دیا جائے۔ میرے سر میں شدید درد ہے، میں سوچ رہی تھی اپنے کوارٹر میں جا کر دوا لے لوں اور سو جاؤں۔ سبرینا ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی کوئی پروگرام دیکھ رہی تھی جب گھر کی ملازمہ نے آ کر اسے اپنی طبیعت کی خرابی کا بتایا۔ معید کو کھانا دینے کی وجہ سے ہر روز دیر تک وہاں رکتی تھی۔ باقی سب لوگ تو سو چکے تھے، بس سبرینا جاگ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، میں دے دوں گی کھانا۔ کئی دن سے اس کا معید سے آمنا سامنا نہیں ہوا تھا، پتہ نہیں وہ کیسے ری ایکٹ کرے گا۔ وہ یہی سوچ رہی تھی کہ اسے معید کی گاڑی کی آواز آئی۔ جلدی سے کچن میں چلی گئی۔ کھانا گرم کر کے اس نے ڈائننگ ٹیبل پہ لگایا اور اب معید کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ کپڑے چینج کر کے کچن میں داخل ہوا اور اسے وہاں دیکھ کر ٹھٹک کر رک گیا۔ اس کی آنکھوں میں سبرینا کے لیے واضح ناپسندیدگی تھی۔ سبرینا جانتی تھی وہ اس وقت اسے وہاں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا۔ وہ ایک دم وہاں سے پلٹا۔ آپ کھانا نہیں کھائیں گے؟ دادو کی ہدایت ہے کہ آپ کو بھوکے نہ سونے دیا جائے۔ اس کی بات سن کر رک گیا تھا، لیکن پلٹ کر دیکھا نہیں تھا۔ میں جانتی ہوں آپ مجھ سے خفا ہے، لیکن کھانے سے کیا ناراضگی؟ اس دن میں نے جو کچھ کہا۔ بجلی کسی تیزی سے پلٹا۔ اسٹاپ اٹ سبرینا، ڈونٹ اسٹارٹ دیٹ بلش۔ کیا سمجھتی ہو تم خود کو؟ کسی رومانوی داستان کی ہیروئن؟ تم ہو کیا چیز؟ ہاں، تمہیں پتہ بھی ہے میں تمہارے بارے میں کیا سوچتا ہوں؟ اس کا لہجہ سبرینا کو خوفزدہ کر رہا تھا۔ بڑے دھڑلے سے اس دن تم نے مجھے کہا تھا نا کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے، لیکن کیا تمہیں پتہ ہے میرے دل میں تمہارے لیے کیا جذبات ہے؟ بتاؤں تمہیں؟ سبرینا کی آنکھوں میں سوال تھا۔ میں تم سے نفرت کرتا ہوں، شدید نفرت کرتا ہوں میں تم سے۔ جانتی ہو کیوں؟ کیونکہ تمہاری وجہ سے میری دوست، میری محبت، میری عبیرہ مجھ سے دور ہو گئی۔
سبرینا تمہاری وجہ سے. یو آر دا ریزن آف یور سسٹرس. تم ریزن ہو تمہاری بہن کی موت کی. یہ انکشاف سبرینا کو مبہوت کر گیا تھا. تم وجہ ہو میری عبیرہ کی موت کی. تمہیں بچاتے بچاتے خود موت کی نیند سو گئی. اس دن تم نے تو صرف اپنی بہن کو کھویا تھا، لیکن میں نے اپنی خوشی، اپنی محبت کھوئی تھی. وہ میرا واحد سہارا تھی. آج بھی اپنے ہاتھ میں اس کے ننھے ہاتھوں کا لمس محسوس کرتا ہوں جب اس نے پہلی بار میرا ہاتھ تھاما تھا. میں اس کے بغیر ادھورا ہوں، زندہ ہوں لیکن مردے سے بدتر. جب جب تمہیں دیکھتا ہوں میرا غم اور بھی بڑھ جاتا ہے. تم کہتی ہو تمہیں مجھ سے محبت ہے. تمہیں اپنے سامنے برداشت کرنا میرے لیے کتنا اذیتناک ہے. اگر تم جان پاتی تو کبھی میری نظروں کے سامنے نہیں آتی. تلخی سے بولا تھا. سبرینا ناقابل یقین حیرت سے گم کھڑی اس کی باتیں سن رہی تھی. اسے آج پتہ چلا تھا کہ معید اتنے سالوں سے اس کی صورت سے کیوں بیزار تھا. وہ کیوں اس کے ساتھ بات نہیں کرتا تھا. اس کی بہن سے سبرینا چکرا گئی تھی. کیسے اپنی بہن کو قاتل ہو سکتی ہے. اس نے وہ سب جان بوجھ کے تو نہیں کیا تھا، لیکن معید اپنے کمرے میں بیٹھی اس آروکتا رو رہی تھی. وہ راز جو اتنے سالوں سے اس کے گھر والوں کے سینے میں تھا آج اس پہ افشا ہوا تھا. وہ رات قیامت کی رات تھی. سبرینا نے اس سے پہلے خود کو اتنا حقیر کبھی محسوس ہی نہیں کیا تھا. محبت کے درد سے وہ پچھلے کچھ ہفتوں میں آشنا ہوئی تھی اور دل ٹوٹنے کا عذاب کتنا جان لیوا ہوتا ہے وہ سمجھ سکتی تھی. اپنی کیفیت کو سامنے رکھتے اسے معید کا رویہ حق بجانب لگ رہا تھا. وہ اسے عبیرہ آپی کی موت کا ذمہ دار سمجھتا تھا. اس بات سے اسے بہت تکلیف ہو رہی تھی، لیکن وہ اگر اسے اپنی نظروں کے سامنے نہیں دیکھنا چاہتا تھا وہ اس کے سامنے نہیں آئے گی. اس نے طے کیا تھا کیونکہ وہ اسے تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی. بھائی ہماری سبرینا نے تو کمال کر دیا. اتنا شاندار رزلٹ آیا ہے اس کا کہ میرا سر تو فخر سے بلند ہو گیا ہے. اس کا اے لیول کا رزلٹ دیکھ کر اخلاق حسین نے اس کا ماتھا چومتے اسے مبارکباد دی تھی. دادو اور رافعہ بھی بے تحاشا خوش تھی. گھر میں تو آج جیسے عید کا سماں تھا. تمام ملازمین اسے مبارکباد دے رہے تھے. پوری فیملی میں اس جیسا رزلٹ کسی کا نہیں آیا تھا. وہ چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ سجائے ان سب لوگوں کی خوشی میں خوش ہو رہی تھی. اب آگے کا کیا سوچا ہے؟ اخلاق حسین نے کافی کا کپ ٹیبل سے اٹھاتے اسے پوچھا. کینیڈ میں لے گی ایڈمیشن سبرینا. اس کے بولنے سے پہلے رافعہ بولی تھی. نہیں ممی، میں اپنی انڈر گریجویٹ اسٹڈیز کسی فورن یونیورسٹی سے کرنا چاہتی ہوں. اس کی بات پر سبھی حیران ہو گئے تھے. فورن یونیورسٹی؟ دماغ تو درست ہے تمہارا. پتہ ہے وہاں ہمارے بغیر رہنا پڑے گا. کیسے رہو گی تم ہم سب کے بغیر، ہم سے اتنی دور؟ کوئی ضرورت نہیں ایسی بیوقوفانہ بات سوچنے کی. رافعہ نے اسے فوراً ہی جھاڑ دیا تھا. کون سی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا چاہتی ہو؟ رافعہ کے ساتھ دادو نے بھی چونک کر اخلاق حسین کی طرف دیکھا تھا جو نہایت سنجیدگی سے اس کو دیکھ رہے تھے. کولمبیا. سر جھکائے بولی. ایڈمیشن اسسمنٹ کے لیے اپلائی کیا ہے؟ ان کا لہجہ اور باڈی لینگویج کچھ ایسی تھی کہ رافعہ یا دادو انہیں ٹوک ہی نہیں پائی، جیسے وہ اس وقت اپنی اور سبرینا کی گفتگو کے درمیان کسی تیسرے کی مداخلت کو پسند نہیں کریں گے. جی، وہاں سے اپروول لیٹر بھی آ گیا ہے. انہیں اسی جواب کی توقع تھی. مجھے ڈیٹیلز ای میل کر دینا، تمہارا ایڈمیشن ہو جائے گا. سبرینا ان کی بات ختم ہونے پر وہاں سے اٹھ گئی تھی. اسے پاپا کے رویے پہ حیرت ہوئی تھی. انہوں نے بغیر کسی اعتراض کے اسے امریکہ بھیجنے کی حامی بھر لی تھی. یہ کیا کر رہے ہو اخلاق؟ کیسے جا سکتی اتنی دور؟ اکیلی کیسے رہے گی وہاں؟ بغیر سوچے سمجھے جوان بچی کو یوں پردیس بھیج دو گے؟ سبرینا گھر سے چلی جائے گی. دادو کے دل کو کچھ ہوا تھا. چھوٹی بچی نہیں امی، کر لے گی وہ سب مینج. لڑکی کو پڑھنے باہر بھیج سکتا تھا تو لڑکی کو کیوں نہیں؟ میرے لیے تو میرے دونوں بچے برابر ہیں. آپ لوگ بھی اپنا دل بڑا کریں. سوچا ہے کبھی کتنے لوگوں کو وہاں آسانی سے ایڈمیشن ملتا ہے؟ اس میں صلاحیت ہے. اس کے حوصلے پست نہ کریں. اخلاق حسین کی بات پہ رافعہ نے پہلو بدلا تھا اور دادو کا بھی منہ بن گیا تھا، لیکن ان کے فیصلے کے آگے کوئی کچھ نہیں بولا تھا. اگلے کچھ ہفتوں میں وہ ایڈمیشن کے مراحل سے گزر کر اپنی امریکہ روانگی کی تیاری کر رہی تھی. معید کو دادو کی زبانی اس کے کولمبیا میں ایڈمیشن اور امریکہ جانے کا پتہ چلا تھا، لیکن اس پر کوئی رائے نہیں دی تھی. اس نے ایک طرح سے اس نے سکون کا سانس لیا تھا. وہاں سے نہیں جا سکتا تھا کیونکہ دادو سے وعدہ کر چکا تھا. اچھا ہے سبرینا چلی جائے تو اس کے لیے آسانی ہو جائے گی. گھر میں زیادہ وقت نہیں گزارتا تھا لیکن پھر بھی اس کی ہر حرکت پہ نظر رکھتا تھا. اس دن کے بعد سبرینا نے کبھی اس سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی تھی. پھر بھی اسے خدشہ تھا کہ اپنے بچپن میں وہ یہ بات کسی سے کہہ نہ دے، لیکن اتنے مہینوں میں بھی جب یہ قصہ کسی کے کانوں تک نہیں پہنچا تو وہ کافی مطمئن ہو گیا تھا. اور اب تو خود اگلے 4 سال کے لیے نیو یارک جا رہی تھی. اس کا مطلب وہ آگے بڑھ چکی تھی. خوش تھا
کہ اس کی بیوقوفانہ بات گھر کے کسی بھی فرد کو نہیں معلوم تھی، لیکن یہ اس کی غلط فہمی تھی۔ اس دن جب وہ اس رات کو سبرینا پر برس رہا تھا تو وہ دونوں نہیں جانتے تھے کہ کلارک حسین کچن کے باہر کھڑے سب کچھ سن رہے تھے۔ وہ اپنی اسٹڈی میں تھے اور معید کا ہی انتظار کر رہے تھے کہ انہیں اس سے کچھ دفتری امور پہ تبادلہ خیال کرنا تھا۔ معید کی گاڑی کی آواز سن کر باہر نکل آئے تھے۔ جب کچن سے معید کی غصے بھری آواز ان کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی، انہیں سبرینا کا بدلا ہوا رویہ اور اس کے گمسم رہنے کی وجہ سمجھ آ گئی تھی، لیکن جو کچھ معید نے کہا اس سے ان کے دل کو تکلیف پہنچی تھی۔ انہیں یہ بھی دکھ تھا کہ ان کی بیٹی عشق لا حاصل میں مبتلا ہے۔ معید کے دل کا در بہت سال پہلے بند ہو چکا ہے۔ وہ سبرینا کی دستک پہ تو ہرگز نہیں کھل سکتا تھا۔ انہیں بہت پیاری تھی اور انہیں سمجھ ہی نہیں آتا تھا کہ وہ اسے کیسے اس تکلیف سے نکالے، اور ان کی یہ مشکل سبرینا نے ہی آسان کر دی تھی۔ وہ باہر پڑھنے جانا چاہتی تھی۔ انہوں نے اس کی بات پوری کر دی تھی۔ اچھا ہی تھا وہ خود کو اس ماحول سے دور لے جائے، اس طرح وہ یہ سب بھول جائے گی۔ ٹین ایج کی جذباتی محبت کو نئے ملک، نئے شہر، نئے لوگوں اور مختلف ماحول میں رہ کر فراموش کر دے گی۔ جانتے تھے فی الحال یہ سب وہ فرار کے لیے کرے، لیکن شاید اس کے حق میں یہی بہتر تھا۔ اس کا کولمبیا یونیورسٹی سے ملحق کولمبیا کالج میں داخلہ ہو گیا تھا۔ اس نے انگلش اینڈ کمپیریٹو لٹریچر کا انتخاب کیا تھا۔ کلارک حسین اس کے داخلے اور رہائش کے انتظامات کرنے خود اس کے ساتھ آئے تھے۔ براڈ وے پہ واقع ہاسٹل انٹرنیشنل نیو یارک میں اس کی رہائش کا انتظام ہو گیا تھا۔ یہ جگہ یونیورسٹی سے محض 2-3 منٹ کی واک پہ تھی۔ اس کی کلاسز شروع ہونے میں 1 ہفتہ باقی تھا اور اس کے لیے یہ وقت کافی تھا اپنے ارد گرد اور ماحول کو سمجھنے کے لیے۔ وہ نیو یارک میں تھی، امریکہ کا سب سے گنجان آباد شہر، دنیا کا سب سے بڑا ملٹی کلچر اور ملٹی لنگوئل شہر جہاں 8 زبانیں بولی جاتی ہیں۔ اپنے گرد و نواح کو تیزی سے اپنے اندر ضم کرتا دنیا کی سب سے مشہور امریکیوں کا دل پسند شہر، معید کا شہر۔ وہ یہیں پیدا ہوا تھا اور یہیں اس نے اپنی زندگی کے 18 سال گزارے تھے۔ سبرینا سے زیادہ شاید ہی کوئی اس شہر میں اتنی کشش رکھتا ہوگا۔ کیا نہیں تھا یہاں؟ ٹورسٹوں کی جنت، دنیا کی سب سے بڑی بزنس ڈسٹرکٹ، یونائیٹڈ نیشن کا ہیڈ کوارٹر، وال اسٹریٹ، مجسمہ آزادی۔ لیکن سبرینا یہاں صرف معید کی وجہ سے آئی تھی۔ وہ یہاں نہیں تھا، لیکن وہ پھر بھی آس پاس تھا۔ کولمبیا بھی اسی لیے آئی تھی۔ الیگزینڈر ہیملٹن سے لے کر باراک اوباما تک دنیا کی بے تحاشا مشہور و معروف اور 43 نوبل انعام یافتہ شخصیات کی تعلیمی درسگاہ میں وہ صرف اور صرف اس لیے داخلے میں دلچسپی رکھتی تھی کیونکہ معید یہاں کا فارغ التحصیل تھا۔ وہ جیسے اس کے قدموں کے نشانوں پہ چلنا چاہتی تھی۔ یہ شہر اس کو اجنبی نہیں لگا تھا کیونکہ وہ اسے معید کے حوالے سے جانتی تھی۔ بہت جلد وہ اس تیز رفتار شہر کی تیز رفتار زندگی کا حصہ بن چکی تھی۔ گھر یاد آتا تھا، گھر والے یاد آتے تھے، لیکن وہ مجبور تھی، بے بس تھی۔ اس راہ فرار کے سوا اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی اس کے سامنے رہے گی تو کبھی اسے بھول ہی نہیں پائے گی۔ بھول تو خیر وہ اس سے دور رہ کر بھی نہیں پاتی تھی، لیکن اس کا سامنا کرنا بہت صبر آزمت اور تکلیف دہ تھا۔ آہستہ آہستہ وہ یہاں ایڈجسٹ کر گئی تھی۔ اس کی اسٹڈیز بہت ٹف تھی۔ اس کا تقریباً آدھا دن یونیورسٹی میں ہی گزرتا تھا۔ سارا دن دوڑ بھاگ، کبھی کلاسز تو کبھی لائبریری۔ اس کے بہت سے دوست بن گئے تھے، لیکن ان میں سب سے قریبی کمیلا تھی۔ وہ ہسپانوی تھی اور میکسیکو سے نیو یارک پڑھائی کے سلسلے میں آئی ہوئی تھی۔ وہ سبرینا کی روم میٹ بھی تھی، اس لیے دونوں میں جلد بے تکلفی ہو گئی تھی۔ وہ ہر روز نہیں تو ہر دوسرے دن رافعہ اور دادو سے اسکائپ پہ بات چیت ہو جاتی تھی۔ وہ اسے کتنا مس کرتے تھے یہ بات وہ اچھی طرح جانتی تھی۔ اتنے عرصے میں شاید ہی کوئی گفتگو کا سیشن ایسا گزرا ہو جب دونوں خواتین نے آنسو نہ بہائے ہو۔ میں یہاں بہت خوش ہوں، مجھے یہاں بہت اچھا لگ رہا ہے، یہاں آ کر میرا کتنا بڑا خواب پورا ہوا ہے۔ یہ تمام باتیں وہ ہر بار ہی انہیں بتاتی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے بھی ان کی طرح رونا شروع کیا تو ضرور اسے واپس بلا لیں گے۔ بہت بار علیم چاچا نے بھی اس سے بات کی۔ کلارک حسین تو اسے اکثر و بیشتر فون کر لیا کرتے تھے۔ امی، آپ نے دیکھا اس بار سبرینا کچھ کمزور لگ رہی تھی۔ رافعہ کو آئے دن اس کی صحت کی فکر گھیرے رکھتی تھی۔ ہر بار اس سے بات کرنے کے بعد ان کا یہ جملہ ضرور ہوتا، مجھے تو اس کی طبیعت کی طرف سے پریشانی ہو رہی ہے، اتنی سردی پڑ رہی ہے، اسے کہاں عادت ہے اس برفانی ٹھنڈ کی۔ آج بھی اسے زکام ہو رہا تھا۔ دادو عمر کے جس حصے میں تھی وہاں لاہور کی سردی ناقابل برداشت تھی، وہ تو پھر نیو یارک کے -10 ٹیمپریچر میں رہ رہی تھی۔
آپ اخلاق سے کہنا اسے واپس بلا لیں، اسے کہاں عادت ہے اتنی خواری کی۔ کہہ رہی تھی برف میں چل کر یونیورسٹی جاتی ہے، 110 اسٹریٹ سے 116 اسٹریٹ تک جانا آنا انہیں بہت بڑا جوخم لگ رہا تھا۔ اس نے انہیں یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ تو کمیلا کے ساتھ یونیورسٹی کے بعد سینٹرل پارک یا ہڈسن بے پارک کی طرف بھی نکل جاتی تھی۔ اسے واک کرنے کی عادت تھی اور یہ روٹین وہاں آ کر بھی نہیں بدلی تھی۔ اور یہی نہیں، سب وے لے کر دونوں 10ویں بار شاپنگ یا گھومنے پھرنے، کھانا کھانے ٹائم اسکوائر بھی جاتی تھی۔ وہ تو اس سردی کی عادی ہو چکی تھی، لیکن وہ دونوں دور بیٹھی اسے بہانے بہانے سے یاد کرتی رہتی تھی۔ ان کا بس چلتا تو اسے کبھی اپنی نظروں سے دور نہ ہونے دیتی، اور اب اگر وہ چلی گئی تھی تو اس کی باتیں کر کے خود کو اس سے جوڑے رکھتی تھی۔ معید کے سامنے بیٹھی وہ دونوں اس کی باتیں کری تھی۔ دادا تو باقاعدہ آنسو بہا رہی تھی، جبکہ رافعہ کی آواز بھررائی ہوئی تھی۔ عجیب مصیبت ہے، یا تو وہ خود یہاں موجود اس کی برداشت کا امتحان لے رہی تھی، اور اب اگر وہ خدا خدا کر کے چلی گئی ہے تو اس کا ذکر پیچھا نہیں چھوڑتا۔ معید پہلو بدل کر رہ گیا تھا، دل دل میں پیچو تاب کھاتا۔ وہ اس وقت سنجیدگی سے ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ کوئی ایک دن کا ایشو تو نہیں تھا۔ جب سے وہ گئی تھی اس کی باتیں کر کر کے وہ دونوں خوش یا غمگین ہوتی رہتی، اور معید اندر ہی اندر کھولتا رہتا۔ اس کو صبرینا سے زیادہ غصہ خود پہ تھا۔ مگر اس دن جذبات میں آ کر وہ حماقت نہ کرتا اور محض اسے ڈانٹ ڈپٹ کر شٹ اپ کر دیتا تو صبرینا امریکہ نہ جاتی۔ معید کو اچھی طرح اندازہ تھا کہ وہ صرف اس کی وجہ سے اپنا گھر چھوڑ کر گئی ہے۔ اب جب اتنے مہینے سے وہ اس گھر کے ہر فرد کو اس کی یاد میں گھلتا دیکھ رہا تھا تو اس کا گلٹ بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کا پہلا سیمسٹر مکمل ہوا اور چھٹیاں شروع ہو گئی تھی، لیکن اس نے اس بات کی ہوا دادو اور رافعہ کو نہیں لگنے دی تھی، ورنہ وہ دونوں لازمی اسے پاکستان آنے کا کہتی۔ میں اسٹڈی کی وجہ سے یہاں گھوم پھر بھی نہیں سکی پاپا، سوچ رہی ہوں ان چھٹیوں میں تھوڑی سیر کر لوں۔ اخلاق حسین کو اس نے ٹرم بریک کا بتاتے ہوئے ساتھ ہی ساتھ اپنے وہاں رہنے کی ترجیح پیش کی۔ تھوڑا سا دل میں ڈر بھی تھا کہ وہ اگر اس کو واپس آنے کا کہیں گے تو انہیں انکار کرنا مشکل ہو جائے گا، لیکن انہوں نے اس کی بات پہ کوئی اعتراض ہی نہیں کیا۔ ہاں ٹھیک ہے، اتنا بڑا شہر ہے، اتنی اٹریکشنز ہے، اچھا ہے گھومو پھرو انجوائے کرو، پاکستان اگلی بار آ جانا۔ اتنی آسانی سے اسے رکنے کا کہہ رہے تھے۔ اسے ان کا رویہ سوچ سوچ کر کچھ حیرت بھی ہوئی تھی، لیکن اس کی جان چھوٹ گئی تھی۔ موسم نے کروٹ بدلی، برفیلی یخ بستہ ہواؤں کی جگہ بہار کی ہلکی سی خنکی نے لے لی تھی۔ جہنما سے جو ہر طرف برف کا راش تھا، اس کے پگھلتے ہی ہریالی اور سبزے نے اپنی چھپ دکھلانا شروع کر دی تھی۔ جا بجا پھول کھل رہے تھے۔ اداس کر دینے والی سردی دم توڑ چکی تھی، اور اس کے ساتھ شہر میں سیاحوں کا رش بھی بڑھ چکا تھا۔ اس کا کہیں بھی گھومنے پھرنے کا ارادہ نہیں تھا، زیادہ سے زیادہ پارک میں واک ہی کرتی تھی۔ کمیلا اس ہفتے اس کے ساتھ ہی تھی۔ اسے اگلے ہفتے میکسیکو جانا تھا، جہاں سے اس کی واپسی 2 ہفتے بعد تھی۔ ہاسٹل اب اسٹوڈنٹ سے تو تقریباً خالی ہو چکا تھا، لیکن شارٹ اسٹے کے لیے سیاحوں کی بڑی تعداد وہاں موجود تھی، اس لیے وہاں اب بھی پہلے والی رونق قائم تھی۔ صبرینا کے لیے کچھ کپڑے اور اس کی ضرورت کا سامان خریدا ہوا تھا۔ میں نے تم جا رہے ہو تو اپنے ساتھ لیتے جاؤ، اسے ملو گے تو اسے دے دینا۔ معید کو ایک آفیشیل میٹنگ کے لیے امریکہ جانا تھا، اور یہ ایک اتفاق تھا کہ وہ نیو یارک ہی جا رہا تھا۔ اسے وہاں جا کر صبرینا سے ملنا ہے، یہ تو اس نے ایک بار بھی نہیں سوچا تھا، لیکن رافعہ نے خود سے ہی یہ طے کر لیا تھا۔ اب اگر وہ نیو یارک جائے گا تو کیا اپنی کزن سے نہیں ملے گا، وہ بھی جس کے ماں باپ کو وہ اپنی ممی پاپا کہتا ہے؟ ٹھیک ہے ممی، میں لے جاؤں گا۔ اس کے پاس اس کے سوا اور کوئی آپشن ہی نہیں تھا کہ وہ انہیں ہاں میں جواب دے۔ اس کو برفی بہت پسند ہے، ایسا کرنا اس کی پسند کی جگہ سے تھوڑی سی منگوا لینا۔ معید لے جائے گا، خوش ہو جائے گی۔ اپنی فیورٹ مٹھائی دیکھ کر میری بچی۔ دادو کو اچانک یاد آیا تھا، جی امی، وہ بھی سامان میں رکھ دوں گی۔ پتہ نہیں کیسے رہتی ہے وہاں، آپ کو تو پتہ ہے کھانے پینے کے معاملے میں کتنی لاپرواہ ہے۔ کیا کھاتی ہوگی وہاں، کیسے رہتی ہوگی؟ معید کو ان کی بات سن کر ہنسی آئی تھی۔ ویسے کہہ رہی تھی جیسے وہ امریکہ نہیں کسی جنگل میں رہ رہی ہے۔ اب وہ انہیں کیا بتاتا، وہ دونوں خود بھی جانتی تھی کہ اپنے تنوع اور تہذیب کے اعتبار سے دنیا کے سب سے مشہور شہر میں رہتی ہے۔ ان کے جذبات مجروح نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اگر وہ اسے یہاں سے کچھ بھیج رہی تھی تو ان کا دل رکھنے کے لیے وہ لے جائے گا، اس سے ملنا مجبوری ہے، اور اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ آج دفتر اپنے چند ضروری کاغذات لینے آیا تھا۔ رات کی فلائٹ سے وہ جا رہا تھا۔ اخلاق حسین کے دفتر میں بیٹھا وہ ان سے لاسٹ میٹنگ ڈسکشن کر رہا تھا۔ واپسی کب ہے تمہاری؟ اخلاق صاحب نے روٹین کے انداز میں اس سے پوچھا۔ 2 ہفتے بعد۔ 2 سے 3 دن کے آفیشیل کام کے لیے وہاں 2 ہفتے رکنے کی بات کر رہا تھا۔ اخلاق صاحب نے سنجیدہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا، لیکن کہا کچھ نہیں۔ میں سوچ رہا تھا کچھ پرانے دوستوں سے مل لوں گا، اتنے سالوں سے ملاقات نہیں ہوئی۔ انہوں نے اس سے کوئی سوال نہیں کیا تھا، لیکن معید پھر بھی انہیں اپنے اوور اسٹے کی
توجیہات پیش کر رہا تھا۔ اخلاق صاحب اب بھی خاموش تھے، لیکن وہ بغور اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ وہ بھی انہی کو دیکھ رہا تھا، لیکن چند لمحوں بعد اس نے نظر چرا لی۔ میں چلوں پاپا؟ ایک لمحے کے لیے اسے لگا اخلاق صاحب اس وقت اس کے اندر تک جھانک رہے ہیں۔ وہ مزید نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ ہاں شور۔ انہوں نے سنجیدگی برقرار رکھتے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ اس کے جانے کے بعد بھی وہ بہت دیر تک معید کے بارے میں سوچتے رہے۔ وہ سبرینا سے ملنا والا تھا، یہ بات انہیں معلوم تھی۔ پتہ نہیں اس ملاقات کے بعد سبرینا پہ کیا گزرے گی۔ کیا وہ اتنے دن وہاں اس کی خاطر رہے گا؟ اس کے سچ اور جھوٹ کو پرکھ رہے تھے۔ اب اگر کوئی امریکہ کی 1.5 دن کی فلائٹ لے کر وہاں پہنچے تو 1-2 ہفتے کا قیام کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ پھر وہاں معید کا اپنا سوشل سرکل بھی ہے۔ اگر وہ وہاں 2 ہفتے رہتا ہے تو یہ اچنبھے کی بات نہیں تھی، لیکن پھر بھی انہیں اس کا ڈگمگایا ہوا انداز اور نظر چرانا پریشان کر رہا تھا۔ آپ سے کوئی صاحب ملنے آئے ہیں۔ ہاسٹل ریسیپشن سے اس کے روم میں انٹرکام پر اطلاع دی گئی تھی۔ وہ حیران ہوتی لابی میں آئی تھی۔ اتنے عرصے میں پہلی بار کوئی اس سے ملنے آیا تھا، وہ بھی ریسیپشن پہ۔ اگر کوئی اس کا اپنا کالج فیلو یا اس کا فیملی ممبر ہوتا تو لازمی اس کے موبائل پہ کال کرتا یا اسے میسج کرتا۔ وہ حیران پریشان لابی میں داخل ہوئی، جہاں ایک بڑا سا بیگ تھامے معید اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے اپنی آنکھوں پہ یقین ہی نہیں آیا تھا۔ وہ جانتی تھی اس وقت اس کا چہرہ کیسا لگ رہا ہوگا، حیران، بے یقین، خوش، غمگین، ایک ساتھ بہت سے جذبات وہاں دکھائی دے رہے ہوں گے۔ کبھی اپنے تاثرات کسی سے چھپا نہیں پائی تھی، آج پھر اس شخص سے کیسے چھپا لیتی؟ السلام علیکم۔ خود پہ قابو پاتے اس کے پاس چلی آئی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو سبرینا؟ اس نے اپنا لہجہ خوشگوار کرتے ہوئے کہا۔ آپ یہاں؟ سبرینا نے اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے اس کے وہاں آنے کی وجہ دریافت کی۔ میں نے پوچھا کیسی ہو؟ اس نے اپنی بات پہ زور دیتے ہوئے سوال کیا۔ اچھی ہوں۔ اس کا جواب زمانی اور مختصر تھا، چہرے پہ بلا کی سنجیدگی تھی جو بہرحال اس کی شخصیت کا حصہ نہیں تھا۔ تو مجھے معلوم ہے، میں حال پوچھ رہا تھا۔ اپنی مسکراہٹ پہ قابو پاتا وہ بھی اسی کے انداز میں بولا تھا، ساتھ ہی ایک نظر اس کے کپڑوں پر ڈالی۔ بلیک ڈینم جینز پہ وائٹ ہاف سلیوز ٹی شرٹ جس پہ سنڈریلا کی بڑی سی تصویر بنی تھی۔ اسے سچ مچ ہنسی آئی تھی۔ یہ لڑکی کب میچور ہوگی، اس نے دل میں سوچا تھا۔ اس وقت اسے سبرینا کا وہ نائٹ سوٹ یاد آ گیا جس پہ ایک عدد ہیلو کٹی بنی تھی، لیکن کچھ بھی تھا، وہ ہمیشہ کی طرح اچھی لگ رہی تھی۔ میں کچھ سامان دینے آیا تھا، ممی اور دادوں نے اسپیشلی بھجوایا تمہارے لیے پاکستان سے۔ اس نے بیگ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ آپ پاکستان سے مجھے چیزیں دینے آئے ہیں؟ سبرینا شوق تھی۔ آیا تو ایک میٹنگ اٹینڈ کرنے تھا۔ ممی یا دادوں نے تمہیں بتایا نہیں؟ سبرینا نے نفی میں سر ہلایا۔ بیگ کسی بھی ایکسائٹمنٹ کے بغیر اس نے تھام لیا تھا۔ شاید وہ تمہیں سرپرائز دینا چاہ رہے ہوں گے۔ سبرینا کو ان پہ غصہ آیا تھا۔ کیا ضرورت تھی انہیں اس کا احسان لینے کی؟ وہ اگر اسے بتا کر بھیجتی تو انہیں پہلے ہی منع کر دیتی۔ میں نے سوچا کال کرنے کے بجائے تمہارے ہاسٹل جا کر پکڑا ہی آتا ہوں، یہیں پاس ہی ہے میرا ہوٹل۔ اس نے مزید کہا۔ شکریہ، سبرینا نے روکھے لہجے میں کہا۔ وہ اگر محبت اور چاہت میں اپنا آپ نچھاور کرنا جانتی تھی تو اپنی ناراضگی بھی دوسرے کے منہ پہ مارتی تھی۔ لحاظ اور رکھ رکھاؤ اسے نہیں آتا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر میں چلتا ہوں۔ معید نے اس کا رویہ دیکھ کر جانے کا ارادہ کیا۔ اسے کسی حد تک مایوسی ہوئی تھی۔ وہ تو اپنی طرف سے اسی سبرینا سے ملنے آیا تھا جو پہلے بہت جلد زبردستی دوستی کر لینے والی اور خفگی جلد بھلا کر مان جانے والی لڑکی تھی۔ اتنے مہینے یہاں سب سے دور رہ کر اسے لگا تھا اس کا غصہ گلہ ختم ہو چکا ہوگا، لیکن اس کا رویہ معید کو احساس دلا رہا تھا کہ اسے نہ صرف ناراض ہے بلکہ اسے بات تک کرنا نہیں چاہتی ہے۔ اوکے بائے۔ سبرینا اپنے کمرے کی طرف واپس جانے کے لیے مڑ گئی۔ سبرینا، معید کی آواز پہ اس کے قدم رک گئے۔ اب کیا ہے کا سوال آنکھوں میں لیے مڑ کر اسے دیکھ رہی تھی۔ گھر والے بتا رہے تھے تم نے کچھ سیر و سیاحت نہیں کی، اتنے مہینے اسٹڈیز میں ہی بزی رہی ہو۔ یہ میرا شہر ہے اور مجھے یہاں کے سب ٹورسٹ اسپاٹ اچھی طرح معلوم ہے۔ کل سنڈے ہے تو میں تمہیں شہر کی سیر کرا دیتا ہوں۔ معید کی آفر غیر متوقع تھی۔ ایسا اگر چند ماہ پہلے ہوا ہوتا تو سبرینا چھلانگیں لگاتی اس کے ساتھ چل پڑتی، لیکن آج سب کچھ بدل چکا تھا۔ وہ تو اسے چند منٹ بات کرنے کے لیے بھی خود کو مضبوط کر رہی تھی۔ کہاں اس کے ساتھ گھومنا پھرنا؟ یہ اب میرا بھی شہر ہے اور اتنے مہینوں سے یہاں رہتے ہوئے میں اس کے متعلق بہت کچھ جانتی ہوں، اور کل تو میں ویسے بھی اپنی فرینڈز کے ساتھ سرکل لائن کروز پہ جا رہی ہوں۔ آفر کا شکریہ، جاؤ میاں۔ میرا پیچھا چھوڑو والے انداز میں اپنی بات کہہ کر وہ تیزی سے لابی سے نکل گئی تھی۔ معید اس کے جاتے ہوئے دیکھتا رہ گیا۔ اس کے ساتھ وہی کر کے گئی تھی جو اتنے سالوں سے معید کر رہا تھا، پھر اسے یہ سب برا کیوں لگ رہا تھا؟ صبح کے 9:30 بجے وہ بھاگم بھاگ سب وے 1 کے ذریعے 42 اسٹریٹ پہ پہنچی تھی۔ کمیلا کو اس نے زبردستی اپنے ساتھ لیا تھا۔ وہ کل معید سے کہہ چکی تھی کہ وہ کروز پہ جا رہی، حالانکہ اس کا پہلے سے ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ تو اسے ٹالنا چاہتی تھی، لیکن اب اچانک اس کو پتہ نہیں کیوں لگا کہ معید کہیں اس کے ہاسٹل نہ پہنچ جائے۔ سوچ کر اس نے کمیلا کو اپنے ساتھ لیا اور پیئر 83 پہ واقع
اس سائٹ کروز پہ پہنچ گئی۔ 2 ٹکٹس فار دا بیسٹ آف نیو یارک، اس نے کھڑکی کے دوسری طرف بیٹھے کلرک سے کہا۔ ناٹ 2، 3 ٹکٹس فار دا بیسٹ آف نیو یارک۔ اپنے ساتھ کھڑے معید کو دیکھ کر اسے جھٹکا لگا۔ آنکھوں پہ سیاہ چشمہ لگائے جینس اور ٹی شرٹ میں وہ اپنے والیٹ سے پیسے نکال کر ٹکٹ ونڈو پہ رکھ رہا تھا۔ کلرک نے سوالی نگاہوں سے دونوں کو دیکھا تھا۔ وی آر ٹوگیدر، معید نے اعتماد سے کہا۔ کلرک سے تینوں ٹکٹ لے لیے۔ سبرینا غصے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ معید نے 2 ٹکٹ اس کی طرف بڑھا دیے۔ میں نے سوچا آج میں فری بھی ہوں اور کروز کی سیر میں نے بھی نہیں کی، تمہارے بہانے سے میں بھی گھوم لوں گا۔ سبرینا نے خفگی سے اسے ٹکٹ تھام لیے۔ سورج بالکل سامنے تھا اور اسی سے بچنے کے لیے کمیلا نسبتاً فاصلے پہ کھڑی تھی۔ ٹکٹ ونڈو کے باہر سبرینا کو کسی سے بات کرتے دیکھ کر وہ بھی وہاں چلی آئی۔ ہائے، میں سبرینا کا کزن ہوں معید، اس نے مسکراتے ہوئے اپنا تعارف کروایا۔ کمیلا نے خوشدلی سے ہاتھ آگے بڑھایا۔ سبرینا ان دونوں کو یکساں نظر انداز کرتے ہوئے اب ڈیک کی طرف جا رہی تھی جہاں کروز میں جانے سے پہلے سب لوگوں کی تصاویر لی جائی تھی۔ ایک طرح کی سیکیورٹی ٹرک تھی اور پھر یہی تصاویر فوٹو شاپ کر کے ایک البم کے طور پہ آپ کو بیچی جاتی تھی۔ سبرینا اور کمیلا ڈیک پہ کھڑے تھے جب فوٹوگرافر انہیں ہدایت دے رہا تھا۔ معید ان دونوں کو دیکھ رہا تھا کہ کمیلا نے اسے بھی ساتھ آنے کی آفر کی۔ سبرینا کو کمیلا کی یہ بات پسند نہیں آئی تھی لیکن وہ اسے کچھ کہہ نہیں سکتی تھی۔ اس کا کزن تھا، اس نے ان لوگوں کی مہنگی ٹکٹیں خریدی تھی اور اب اگر وہ اسی کی وجہ سے اسے کرٹسی کر رہی تھی تو سبرینا اسے منع نہیں کر سکتی تھی۔ معید بغیر کسی اعتراض کے ان کے ساتھ آ گیا تھا۔ یہ بات سبرینا کو اور تپا گئی تھی۔ ہڈسن بے میں سفر کرتا یہ لگژری کروز انہی کا چکر لگوا رہا تھا۔ پہلی بار اس نے مشہور زمانہ نیو یارک اسکائی لائن دیکھی تھی، بلند و بالا آسمان کو چھوتی مشہور و معروف بلڈنگوں کا ایک کسٹ۔ کروز کا گائیڈ انہیں ایک ایک عمارت کی تاریخ اور اہمیت بتا رہا تھا، وہ سب جو اس نے کبھی کتابوں میں پڑھا تھا یا جن جگہوں کا کیا اس نے صرف نام سنے تھے وہ اب اس کروز میں بیٹھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ موسم خوشگوار تھا، اس لیے انہوں نے اندر بیٹھنے کی بجائے بیرونی عرصے پہ بیٹھنے کو ترجیح دی تھی۔ سمندر کی تیز ہوا سے ان کے بال اڑ رہے تھے۔ وہ دونوں اپنے موبائل فون کے کیمرے سے دھڑا دھڑ تصاویر کھینچ رہی تھی۔ کمیلا تصاویر کھینچنے کے ساتھ ساتھ معید سے باتیں بھی کر رہی تھی جو خود اب عرصے کی گرل کے پاس کھڑا تھا۔ سبرینا اسے کمیلا کے ساتھ خوش مزاجی سے باتیں کرتا دیکھ رہی تھی، کچھ جگہوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، یقیناً اسے ساتھ ان کے متعلق گفتگو کر رہا تھا۔ سبرینا تصویریں لینا چھوڑ کر اب ان دونوں کو ہی دیکھ رہی تھی۔ کمیلا کی پیٹھ اس کی طرف تھی لیکن معید کو تو وہ اپنے سامنے کھڑا دیکھ رہی تھی۔ چند منٹ بعد اس کی طرف آ گیا۔ تمہارے لیے کچھ لاؤں؟ وہاں بیٹھنے کی بجائے اس سے پوچھا تھا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا اور اپنی توجہ گائیڈ کی باتوں کی طرف مرکوز کر لی جو انہیں ورلڈ ٹریڈ سینٹر ٹرائیبیوٹ سینٹر کی عمارت کے متعلق بتا رہا تھا۔ اس کی واپسی تھوڑی دیر بعد ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک باکس اور مختلف اسنیکس کا بیگ تھا۔ باکس میں 3 کپ کافی کے تھے۔ کمیلا بھی اب ان کے ساتھ ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ کافی نکال کر اس نے ایک کپ اس کے آگے بھی رکھ دیا۔ گرم گرم کافی خنخواہ سے لطف اندوز ہوتے وہ لوگ اب لبرٹی آئی لینڈ کی طرف جا رہے تھے۔ بہت دور سے انہیں وہ رومن گارڈز کا مجسمہ نظر آ رہا تھا جو تارکین وطن کو ویلکم کرنے کے لیے وہاں استادہ کیا گیا تھا۔ ہاتھوں میں مشعل تھامے 46 میٹر وہ مجسمہ آزادی جو فرانس کی طرف سے امریکہ کو تحفے کے طور پر ملا تھا، آج پہلی بار وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ بھاگ کر بائیں طرف والے عرصے پہ چلی گئی۔ بہت سے لوگ، جن میں زیادہ تعداد سیاحوں کی تھی، اپنے اپنے کیمرے سنبھالے وہاں آ گئے تھے۔ بہت سے تصاویر اتارنے کے بعد وہ اب اپنی چند تصاویر اس مجسمے کے ساتھ لینا چاہی تھی۔ اس نے فرنٹ کیمرہ آن کیا اور اپنے چند پوز کیپچر کیے۔ معید اس کے پاس چلا آیا۔ میں تصویر تمہاری بنا دیتا ہوں، اس کے ہاتھ سے فون لے کر اس کی تصویریں بنانے کا کہہ رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر نہ صحیح کیمرے کی طرف دیکھ کر تو مسکراؤ۔ معید کی بات پہ چہرے پہ مصنوعی مسکراہٹ لا کر اس نے چند تصاویر کھنچوائیں اور ایک بار پھر اپنی جگہ پہ واپس جا کر بیٹھ گئی۔ معید اس کے ساتھ نہیں آیا تھا۔ اب وہ لوگ بروکلن برج کے نیچے سے گزر رہے تھے۔ گائیڈ انہیں بتا رہا تھا کہ نیو یارک کا قدیم ترین پل ہے اور اس کی تیاری میں کتنا وقت لگا اور اس کی کیا افادیت ہے۔ مجسمہ آزادی کی آخری جھلک انہوں نے برج کے نیچے دیکھی تھی۔ یانکے اسٹیڈیم بہت زبردست جگہ ہے، یہاں لازمی آنا، بلکہ میں تمہیں لے کر چلوں گا۔ وہ لوگ برونکس پہنچ چکے تھے۔ تمہیں ضرور دیکھنا چاہیے۔ میجر لیگ بیس بال اور نیو یارک ایف سی سوکر کے ساتھ ساتھ یہ جگہ آرکیٹیکچر کا شاندار نمونہ ہونے کی وجہ سے بہت مشہور ہے۔ 50,000 سے زیادہ لوگوں کے بیٹھنے کی گنجائش ہے اور یہ یہاں
کا قدیم ترین اسٹیڈیم ہے۔ میوزیم اور ریسٹورنٹس کی اٹریکشن اپنی جگہ ہے، معید کی بجائے کمیلا بولی تھی۔ سبرینا نے معید کو تو کچھ نہیں کہا تھا، لیکن کمیلا کی بات سن کر مسکراتے اس نے سر اسپات ملایا تھا۔ 2.5 گھنٹے بعد وہ لوگ اب کولمبیا یونیورسٹی کے پاس سے گزر رہے تھے۔ پہاڑ کی چٹان پہ لکھا بڑا سا سی جو کولمبینز کے لیے استعمال ہوتا تھا، اس کے پاس سے ابھی کچھ دیر پہلے گزرے تھے۔ جہاز سے اترنے کے بعد انہوں نے اپنا ٹوکن دکھا کر وہ تصاویر پک کر لی تھی جو سفر کے آغاز میں کھینچی گئی تھی۔ ایک ہی تصویر کے کئی پرنٹ، جس میں کسی کے بیک گراؤنڈ میں مجسمہ آزادی تھا تو کہیں بروکلین برج۔ ایک تصویر میں وہ تینوں کھڑے تھے اور ان کے پیچھے نیو یارک اسکائی لائن دکھائی دے رہا تھا۔ یہ تم رکھ لو۔ معید نے اس کی ادائیگی کرنے کے بعد وہ تصاویر کا پیکٹ سبرینا کو تھما دیا تھا۔ اس سفر کے اختتام پہ معید نے ان دونوں کے ساتھ ہی سب وے اسٹیشن تک آیا۔ اس کے پاس رینٹ کی گاڑی تھی، لیکن مین ہیٹن میں گاڑی لے کر گھومنا اور پھر پارک کرنا خاصا صبر آزما تھا۔ خود پین اسٹیشن کے پاس اتر گیا تھا، اس کا ہوٹل اس کے نزدیک ہی تھا، جبکہ وہ دونوں براڈ وے چلی گئی تھی۔ دادو، آپ کو کیا ضرورت تھی ان کے ہاتھ میرے لیے سامان بھیجنے کی؟ 2 دن سے اس کی بات نہیں ہو پائی تھی۔ آج وہ مارننگ سائڈ پارک کے بیچ پہ بیٹھی اپنے فون کا اسکائپ آن کیے دادو سے باتیں کری تھی۔ یہ پارک یونیورسٹی اور ہاسٹل کے بالکل سامنے تھا۔ شام کے 5 بجنے والے تھے اور موسم کافی اچھا تھا۔ دادو نے اس سے چیزوں کے متعلق پوچھا تو اس نے اپنی ناراضگی ڈھکے چھپے لفظوں میں کہہ دی، کیوں بیٹا، اب معید جا رہا تھا تو کیا ہم اسے خالی ہاتھ بھیجتے؟ اس نے ملنا تو تھا تم سے، سامان بھی لے آیا تمہارا، اس میں برا منانے والی کیا بات ہے؟ دادو کو اس کی بات سن کر حیرت ہوئی تھی۔ نہیں، میں تو بس کہہ رہی تھی انہیں خواہ مخواہ تکلیف ہوئی۔ دادو کی بات پہ خفت محسوس کرتی ہوئی بولی، اس میں تکلیف والی کون سی بات ہے؟ تمہارا کزن ہے، اتنا قریبی رشتہ ہے اس سے، تمہارے لیے اتنا تو کر ہی سکتا ہے۔ دادو کی بات کے اختتام پہ اسکرین پہ اب سبرینا کے ساتھ معید کا چہرہ بھی نظر آ رہا تھا۔ اس کے پیچھے سے منہ نکالے مسکراتا انہیں دیکھ رہا تھا۔ یہ مجھے اپنا سمجھے تو پھر ہے نا دادو؟ یہ تو امریکہ آ کر لفٹ ہی نہیں کرواتی ہے۔ دادو نے اپنے پوتا پوتی کو ایک شاٹ میں دیکھا تو ان کی مسکراہٹ دگنی ہو گئی تھی۔ سبرینا حیرت سے اسے اپنے پیچھے کھڑا دیکھ رہی تھی۔ وہ ان سے سلام دعا کر رہا تھا۔ نیو یارک میں رہتی ہے اور پکی نیو یارکر ہو گئی ہے، اس پر کولمبین بھی ہے، پاکستانی کزن کو گھاس کیوں ڈالے گی؟ حالانکہ میں نے سوچا تھا چلو کب سے پڑھائی کا شور چل رہا ہے، اب آیا ہوں تو تھوڑی بہت سیر کرا دوں گا اور ساتھ خود بھی گھوم لوں گا، کمپنی رہے گی۔ لیکن انہوں نے تو صاف انکار کر دیا۔ کیوں سبرینا، یہ معید کیا کہہ رہا ہے؟ ایک تو تمہاری فکر کر رہا ہے، تمہارا خیال رکھنا چاہتا ہے، اور تم ہو کے اسے منع کر رہی ہو۔ میرے بچے، ہم سب یہاں تمہارے لیے کتنے پریشان ہیں کہ تم وہاں اکیلی ہو، اور اب معید گیا تو مجھے اور رافعہ کو یہی تسلی تھی کہ تم اسے دیکھ کر خوش ہوگی۔ پہلے تو ہر وقت اس کے پیچھے پھرتی تھی، اب کیا ہوا؟ دادو نے اسے پیار سے ڈپٹا۔ دادو، میرے پاس گھومنے پھرنے کا ٹائم ہی نہیں ہے، میری پڑھائی اتنی ہے کہ وقت ہی نہیں ملتا کہیں جانے کا، اس نے آہستہ سے کہتے اپنا بچاؤ کیا۔ دادو غلط کہہ رہی ہے، آج کل اس کا ٹرم بریک چل رہا ہے، لمبی چھٹیاں ہے اسے۔ معید، اس کا راز افشا کرنے کی امید نہیں تھی اسے۔ لمبی چھٹیاں اور تم گھر نہیں آئی؟ تم نے مجھے کہا تھا تم چھٹیوں میں ملنے آؤ گی۔ دادو کو معید کی بات سن کر شوق لگا تھا، تو کب سے اس کے گھر واپس آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ چھٹیاں تو ہے، لیکن میں آج کل کچھ ایکسٹرا کورسز کر رہی ہوں نا، اس لیے نہیں آئی، اگلی بار آ جاؤں گی۔ سبرینا نے جھوٹ کا سہارا لیا، لیکن اس کے الفاظ آخری موڑ پر آ کر دم توڑ گئے۔ دادو کے چہرے سے صاف لگ رہا تھا اسے ناراض ہے۔ اس میں ناراض ہونے والی کیا بات ہے دادو؟ اب یہ یہاں آئی ہے تو کیا ہر 6-7 ماہ بعد بھاگی پاکستان آئے گی؟ اچھی خاصی ٹف پڑھائی ہے اس کی، اور پھر نیا شہر ہے، نیا ملک ہے، نئے دوست ہے، آپ اس کی ایکسائٹمنٹ کو سمجھے۔ ویسے مجھے نہیں معلوم تھا یہ کچھ کورسز کرے، مجھے لگا فری ہے اسی لیے آپ سے کہہ دیا، اب آپ اسے ڈانٹے تو مت۔ معید سے سبرینا کی اتری شکل دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ کچھ دیر دادو سے بات کر کے اس نے کال بند کر دی۔ آئی ایم سوری، میری وجہ سے تمہیں خواہ مخواہ دادو سے ڈانٹ پڑ گئی۔ سبرینا موبائل بیگ میں ڈال کر وہاں سے جانے لگی جب معید نے اس سے معذرت کی۔ آپ کیوں بلا وجہ میرے پیچھے پڑے ہیں؟ اپنے کام سے آئے ہیں، کام کرے اور جائے، وہ چڑھ کر بولی۔ معید نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، لیکن وہ تیزی سے روڈ کراس کر کے اپنے ہاسٹل کی طرف جا رہی تھی۔ تم ابھی تک تیار نہیں، مووی کا ٹائم ہونے والا ہے اور سب وے بھی مس ہو جائے گی تو ہمیں اگلے شو کا انتظار کرنا پڑے گا۔ کمیلا نے اسے بیزار سے بستر پر لیٹے دیکھا تو غصے سے کہا، میرا موڈ ہی نہیں ہو رہا کہیں جانے کا۔ کمیلا، پلیز تم کل پہ رکھ لو، اسے مناتے ہوئے بولی۔ کل تو میں میکسیکو جا رہی ہوں سبرینا، اور مجھے آج یہ فلم لازمی دیکھنی ہے۔ کمیلا نے اس کے ساتھ مووی دیکھنے کا پروگرام بنایا تھا اور اس کا بالکل کہیں بھی جانے کا موڈ ہی نہیں تھا۔ اتنے مہینے سے وہ ساتھ تھی اور اس نے سبرینا کو کبھی
نو نہیں کہا تھا۔ 2 دن پہلے وہ کروز پہ اس کے کہنے پہ گئی تھی، لیکن اب وہ اسے سنیما جانے کا کہہ رہی تھی تو سبرینا نخرہ دکھا رہی تھی۔ اس کا ناراض ہونا بنتا تھا۔ اسے منانے اور خوش کرنے کی خاطر ہی سبرینا نے جلدی جلدی کپڑے بدلے۔ تیار ہو کر وہ دونوں سب وے اسٹیشن پہنچی۔ آج ان کا رخ شاپرز پیراڈائز ٹائم اسکوائر کی طرف تھا۔ 42 اسٹریٹ پہ بنے ریگل سنیما میں اس وقت اچھا خاصا رش تھا۔ تم چلو، میں پاپ کارن لے کر آتی ہوں۔ اس کا ٹکٹ اس کے ہاتھ میں تھما کر کمیلا پاپ کارن کی لمبی لائن کی طرف جا رہی تھی۔ میں بھی تمہارے ساتھ آتی ہوں۔ سبرینا اس کے پیچھے چلی آئی، لیکن کمیلا نے اسے ساتھ آنے سے منع کر دیا۔ نہیں، یہاں کافی وقت لگ جائے گا۔ تم ایسا کرو، اندر جا کر بیٹھو، ویسے بھی تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور موڈ بھی۔ میں آ رہی ہوں، اسے سمجھا بجھا کر اندر بھیج کر وہ خود پاپ کارن ونڈو کی طرف بڑھ گئی تھی۔ فلم ابھی شروع نہیں ہوئی تھی اور اشتہارات چل رہے تھے۔ بہت بیزاری سے وہاں آئی تھی، لیکن اب وہ کافی اچھے موڈ میں تھی۔ وہاں اندر بیٹھے بیٹھے ایک ہی بات سوچ سوچ کر اس کا دماغ شل ہو رہا تھا، لیکن باہر آ کر رونق دیکھ کر کمیلا سے باتیں کر کے اس کا موڈ ٹھیک ہو گیا تھا۔ وہ کمیلا کی شکر گزار تھی جو زبردستی اسے ساتھ لے آئی تھی۔ اسی وقت ساتھ والی سیٹ پہ اسے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس کی کرسی کے کپ ہولڈر ڈرنک کا گلاس رکھنے کے بعد اس کے ہاتھ میں پاپ کارن کی بکٹ پکڑا کر وہ اپنی سیٹ پہ آرام سے بیٹھ گیا۔ فلم ابھی شروع تو نہیں ہوئی؟ وہ اسکرین کی طرف نظر جمائے پوچھ رہا تھا۔ سبرینا نے حیرت سے پہلے اسے اور پھر اپنے بائیں طرف والی سیٹ کو دیکھا جہاں اس وقت کوئی امریکن لڑکی بیٹھی تھی۔ آپ یہاں کیا کریں؟ یہ سیٹ تو کمیلا کی ہے، اس نے دبے دبے غصے سے پوچھا۔ اس کا موڈ نہیں تھا مووی کا، وہ تو تمہیں یہاں میرے کہنے پہ لائی تھی۔ اس کا میسج ہے تمہارے لیے، کہہ رہی تھی۔ وہ ہارڈ روک جا رہی ہے، رات کو دیر سے آئے گی، اس لیے تم میرے ساتھ ہی واپس جانا۔ اس وقت اکیلے جانے سے خصوصی طور پر منع کیا اس نے تمہیں؟ سبرینا کو اس کی بات سن کر اس وقت ہر غدار کا نام یاد آیا تھا جو کبھی تاریخ کی کتاب میں اس نے پڑھے تھے۔ یقیناً ان متاثرین کے دلوں پر بھی کچھ ایسا ہی بیتتا ہوگا جو وہ محسوس کر رہی تھی۔ کمیلا اور معید اس دن کروز میں ایک دوسرے سے اچھے خاصے بے تکلف ہو گئے تھے اور آج کا فلم دیکھنے کا پروگرام اس کا نہیں، معید کا تھا، اسی لیے کمیلا اسے ہر قیمت پہ وہاں لانا چاہتی تھی۔ ان انگریزوں پہ تو کبھی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، کیا پتہ کب دھوکہ دے جائے، اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ اسے معید کی حرکت پہ غصہ تھا، لیکن تھیٹر سے نکل کر وہ اس سے زیادہ بچکانہ حرکت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کون سا میں یہاں اکیلی ہوں، اتنے سارے لوگوں میں ایک یہ بھی بیٹھا ہے تو میری بلا سے، یہی سوچ کر اس نے اپنا دھیان فلم کی طرف لگا لیا۔ لیکن یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ اس کے بالکل برابر بیٹھا تھا۔ ایک بار تو اس کی کہنی بھی سبرینا کی کہنی سے ٹکرائی تھی۔ اس نے اپنا بازو سائیڈ ریسٹ سے ہٹا کر اپنی جھولی میں کر لیا۔ 1-2 بار اس نے کنکھیوں سے معید کو دیکھا جو پوری توجہ سے فلم دیکھ رہا تھا۔ 2 گھنٹے 9 منٹ کا صبر آزما سیشن ختم ہوا تو وہ تیزی سے ہال سے باہر نکلی۔ کمیلا ساتھ نہیں ہے تو کیا ہوا؟ وہ کوئی اس کی باڈی گارڈ ہے؟ اتنے مہینوں سے وہ یہاں رہتی ہے تو کیا سب وے لے کر اپنے ہاسٹل تک نہیں جا سکتی؟ سبرینا رکو، معید اس کے پیچھے آ رہا تھا۔ فٹ پاتھ پہ لوگوں کی بھیڑ میں چلتی ہوئی اسٹیشن کی طرف جا رہی تھی کہ اس کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ کہاں جا رہی ہوں؟ ہاسٹل۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ پہلے ڈنر تو کر لو۔ بہت شکریہ، لیکن مجھے ہاسٹل جانا ہے۔ تمہیں میرا یہاں آنا اچھا نہیں لگا؟ نہ تو آپ کسی رومانوی داستان کا کریکٹر ہے، نہ کسی فلم کے ہیرو، پھر اس چیپ فلمی مذاق کی وجہ پوچھ سکتی ہوں؟ وہ ہاتھ سینے پر باندھے کھڑا اس کو اسی کے انداز بولتا سن رہا تھا۔ سبرینا، تم کب تک مجھ سے ناراض رہو گی؟ میں آپ سے بالکل ناراض نہیں ہوں، لیکن میں آپ کے ساتھ کہیں بھی جانے یا گھومنے پھرنے میں دلچسپی نہیں رکھتی ہوں۔ پھر آپ کیوں میرے پیچھے پڑے ہیں؟ لیکن تم مجھ سے ناراض تھی، میں مانتا ہوں، میں تم سے بہت زیادہ تلخ ہو گیا تھا۔ مجھے تم سے وہ سب کچھ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس بہت پہلے ہو چکا تھا، لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو گئی تھی۔ میں جانتا ہوں تم سب کو چھوڑ کر یہاں میری وجہ سے آئی ہو اور میں پہلے ہی خاصا شرمندہ ہوں، پھر بھی میں تم سے اپنے رویے کی معافی مانگتا ہوں۔ آپ کو ایک غلط فہمی کیوں ہے کہ میں یہاں آپ کی وجہ سے آئی ہوں؟ آپ اتنے امپورٹنٹ نہیں ہیں کہ میں آپ کی فضول باتوں کی وجہ سے اپنا گھر اور اپنی فیملی سے دور چلی جاؤں۔ سب گھر والے تمہیں بہت مس کرتے ہیں، اسپیشلی دادو اور ممی، اور انہیں دیکھ کر میرا گلٹ اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ گلٹ والی بات جو آپ نے مجھ سے کی ہے نا، تو یہ تو آپ رہنے ہی دیں۔ آپ میرے بارے میں کیا فیلنگز رکھتے ہیں یہ آپ پہلے ہی بتا چکے ہیں۔ آپ جیسے لوگ جو صرف اپنی ذات کے لیے زندہ رہتے ہیں، انہیں اس بات سے کیا فرق پڑتا ہے کہ کون ان کی وجہ سے دکھی ہے؟ معید لب بھیجے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ سبرینا، میں صرف ازالہ کرنا چاہتا تھا۔ اس کی بات پہ سبرینا اور بھی تلملا اٹھی تھی۔ ازالہ؟ آپ سمجھتے ہیں یہ سب کر کے آپ میری وہ تکلیف کم کر پائیں گے جو آپ کی باتوں سے مجھے ہوئی ہے؟
آپ کے جملے نشتر بن کر میرے دل میں چبھے ہوئے ہیں۔ مجھے میری بہن کی موت کا ذمہ دار ٹھہرا کر آپ کہتے آپ ازالہ کریں گے؟ آپ کہتے آپ ازالہ کرنا چاہتے؟ اس کا مطلب مجھ پہ اتنے سالوں سے لگی فرد جرم ہٹا لی گئی ہے۔ ایک بات میں آپ کو واضح کر دوں، میری بہن مجھ سے بہت محبت کرتی تھی اور میں بھی انہیں بہت پیار کرتی ہوں۔ اپنی محبت میں مجھے بچانے کی خاطر انہوں نے تو اپنی جان تک قربان کر دی، اور آپ ان سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ایک طرف آپ کے دل میں میری بہن کی محبت زندہ ہے اور دوسری طرف میرے لیے شدید نفرت۔ یہ دو جذبے ایک جگہ نہیں ہو سکتے۔ یا تو انسان صرف محبت کرتا ہے یا پھر نفرت۔ بہت بے رحمی سے تجزیہ کری تھی۔ معید خاموشی سے اس کی باتیں سننے لگا۔ میں مان ہی نہیں سکتی کہ آپ نے میری بہن سے سچی محبت کی ہے، ورنہ جس کی محبت میں اس نے اپنی جان گنوا دی، آپ اس سے نفرت ہرگز نہ کرتے۔ جس دن سے مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ اور عبیرہ آپی ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، چاہتے تھے، مجھے تو جیلسی نہیں ہے۔ میں دل میں آپ کا مقام نہیں بدلا۔ بس کر دو صبرینہ، بس کر دو۔ کیا جانتی ہو تم میرے اور عبیرہ کے بارے میں، ہماری دوستی کے بارے میں، ہماری محبت کے بارے میں؟ تم کچھ نہیں جانتی کہ میں نے اسے کتنا چاہا ہے۔ تمام عمر اس سے محبت کے سوا اور کچھ نہیں کیا۔ وہ زندہ تھی تب بھی، وہ مر گئی تب بھی۔ تم میرے دل کے درد تک کبھی نہیں پہنچ سکتی۔ سر جھکائے کھڑا تھا۔ صرف میں ہی تو جانتی ہوں دل کا درد کیا ہوتا ہے، کیونکہ میں خود بھی اسی درد سے گزر رہی ہوں۔ ادھورے اگر آپ ہے تو میری محبت بھی ادھوری ہے۔ آپ کی حالت مجھ سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے؟ دل ٹوٹنے کی اذیت مجھ سے بہتر کون جان سکتا ہے؟ لیکن میں آپ کی طرح بے رحم نہیں ہوں۔ جسے اپنا درد تو نظر آتا ہے، لیکن وہی تکلیف جب کوئی دوسرا سہ رہا ہو تو آپ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ سبینہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اپنی بات ختم کر کے وہ بھاگتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ معید اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ مس سبرینہ، آپ کے لیے ایک پارسل آیا ہے۔ ریسیپشن ڈیسک سے اسے کال آئی تھی۔ ریسیپشنسٹ اسے کسی پیکٹ کو پک کرنے کے لیے بلا رہی تھی۔ وہ نیچے آئی تو ایک باکس کاؤنٹر پہ رکھا تھا، خوبصورت گفٹ پیپر میں لپٹا۔ وہ ڈبہ اس نے اٹھا لیا۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے وہ پیکٹ کھولا تو اندر ایک نہیں، کئی چیزیں تھیں۔ خاصی مہنگی چاکلیٹس کا ایک ڈبہ، 2 مہنگے پرفیوم اور ایک عدد سفید ٹی شرٹ جس پہ پرنسس صوفیہ کی گرافک بنی تھی۔ ان سب چیزوں کو حیرت سے دیکھتے اس نے اس لفافے کو کھولا تھا جس میں شاید کوئی کارڈ تھا۔ اس میں ایک رکا اور ایک کارڈ تھا۔ اس نے پہلے اس خط کو پڑھنا شروع کیا۔ میں آج واپس جا رہا ہوں صبرینہ، کل میں تمہیں یہی بتانا چاہتا تھا لیکن تم رکی ہی نہیں۔ اتنے مہینوں سے دل پہ ایک بوجھ تھا۔ تمہیں تکلیف پہنچانے کے بعد خوش تو میں بھی نہیں تھا۔ سوچا تھا یہاں آ کر تم سے معافی مانگ لوں گا تو اس بوجھ سے چھٹکارا مل جائے گا، لیکن شاید تم مجھ سے کچھ زیادہ ہی خفا ہو جو میرا قصور معاف کرنے کو تیار نہیں۔ اس رات تمہیں میں نے بہت ہرٹ کیا تھا۔ اپنی برسوں کی بھڑاس نکال کر خود کو ہلکا کرنے کے باوجود میں پرسکون نہیں ہو سکا۔ کل تم نے بالکل ٹھیک کہا تھا، محبت اور نفرت ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، اور میں ایک ہی وقت میں یہ دونوں جذبے اپنے اندر لیے گھوم رہا تھا۔ میری اذیت کا سوچو گی تو میرا قصور اتنا بڑا نہیں لگے گا۔ سچ تو یہ ہے کہ میں ہمیشہ تم سے جیلس ہوتا رہا۔ عبیرہ کے لیے میں شروع دن سے بہت پوزیسیو تھا اور وہ تم پہ بھی جان چھڑکتی تھی۔ اس کی خوشی کی خاطر تمہیں برداشت کرتا تھا، لیکن اندر ہی اندر اس بات سے خائف بھی تھا کہ وہ میرے سوا کسی اور کو اتنی اہمیت کیوں دیتی ہے۔ تمہیں بچاتے بچاتے مر گئی اور میرے دل میں یہ گرہ اور بھی پکی ہو گئی۔ برسوں تم سے ناراض رہ کر میں اس حسد کے پودے کو تناور درخت بناتا رہا۔ جس دن یہ حبس چھٹا تو مجھے احساس ہوا کہ میں کتنا غلط تھا۔ میرا دل بہت چھوٹا تھا جس میں ایک لڑکی کی محبت تو سما گئی مگر اس کی عزیز و جان بہن کے لیے جگہ نہیں بنی۔ یہ بات میں جو تم سے کہہ رہا ہوں اس کا اعتراف شاید میں تمہارے سامنے نہ کر پاؤں، اسی لیے خط لکھا ہے۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ میں یہاں تم سے اسی لیے مل رہا تھا کہ تمہیں منا کر گھما پھرا کر اپنے اور تمہارے درمیان آئے خلش کو کم کر لوں گا۔ میرے ضمیر پہ ایک بوجھ تھا کہ تم میری وجہ سے گھر چھوڑ کر گئی ہو، اور یہ ٹھیک بھی ہے، تم بھلے اس بات کو مانو یا نہ مانو۔ میں تو بس اس برسوں پرانی بے مقصد رنجش کو ختم کر کے دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہتا تھا۔ ہمارے بڑوں نے کئی کم دیکھے، میں نہیں چاہتا وہ اب مزید زندگی میں کوئی دکھ دیکھے۔ سب تم سے بے پناہ پیار کرتے ہیں۔ تم اس بار چھٹیوں میں گھر نہیں آئی؟ پلیز میری التجا ہے کہ اگلی بار گھر ضرور آنا۔ ہم سب کو تمہارا انتظار رہے گا۔ یہ چند تحائف تمہارے لیے ہے، امید ہے تمہیں پسند آئیں گے۔ معید بے آواز رو دی تھی۔ وہ جا رہا تھا۔ جب تک یہاں تھا صبرینہ کو ایک انجانی سی خوشی تھی، اس کے آس پاس تھا، اور اب جب وہ جا رہا تھا تو اس شہر میں وہ تنہا کیسے رہے گی؟ اس کے بھیجے ہوئے تحفے دیکھنے کے بعد اب وہ اس کا سوری کارڈ پڑھ رہی تھی۔ تیزی سے کمرے سے نکلی تھی۔ اس کا رخ معید کے ہوٹل کی طرف تھا جو کولمبس سرکل کے نزدیک تھا۔ سب وے کے ذریعے وہ JW میریٹ پہنچی تھی، لیکن وہ اسے وہاں نہیں ملا تھا، وہ جا چکا تھا۔ تم نے تو کہا تھا تم 2 ہفتے رکو گی، پھر جلدی واپسی کیوں ہو گئی؟ گھر پہ سب اس کو دیکھ کر حیران تھے۔ اخلاق حسین اس کی شکل دیکھ رہے تھے جہاں لمبے سفر کی تھکاوٹ تھی۔
ایک دو دوستوں سے ملنے کا پروگرام تھا لیکن ان سے رابطہ ہی نہیں ہو سکا۔ سوچا رکنے کا کوئی فائدہ نہیں، اسی لیے واپس چلا آیا۔ اس نے اپنے پرانے جھوٹ کو قائم رکھتے ہوئے ایک اور جھوٹ بولا۔ سبرینا کیسی ہے؟ رافعہ نے سوال کیا۔ ان کی تو جان اٹکی ہوئی تھی اس میں۔ ان کا بس چلتا تو معید سے صرف اس کی باتیں کرتی۔ وہ اچھی ہے، معید نے مسکراتے اس کا جملہ دہرایا، اور اس پل نظروں کے سامنے اس کی شبیہ نمودار ہوئی۔ بالوں کی اونچی سی پونی بنائے، سفید سنڈریلا کے گرافکس والی ٹی شرٹ میں خفا خفا سی۔ تم دونوں تو روز ملتے ہوں گے، اخلاق بتا رہے تھے تمہارا ہوٹل اس کے ہاسٹل کے پاس ہی تھا۔ کیا کرتی ہو وہاں؟ کیسے رہتی ہے؟ پریشان تو نہیں؟ وہ خوش تو ہے نا؟ فون پہ تو کچھ بتاتی نہیں۔ رافع نے ایک ساتھ کئی سوال پوچھے تھے۔ وہ ایک ماں کی فکر مندی تھی۔ دادو اور اخلاق حسین دونوں خاموشی سے اس کی باتیں سن رہے تھے۔ روز تو نہیں ملتے تھے ممی، بس ایک دو بار، معید نے اٹکتے ہوئے کہا۔ ویسے وہ ٹھیک ہے اور خوش بھی، آپ فکر مت کریں، بہت اچھی طرح ایڈجسٹ کر چکی ہے وہاں۔ ان تینوں کے سامنے اسے کچھ عجیب سا لگ رہا تھا یہ بات کرتے، حالانکہ وہ کل 5 دن وہاں رکا تھا، اور یہ سچ تھا کہ وہ 5 دن ہی اس سے رابطے میں رہا تھا۔ آخری دن اس کی ملاقات نہیں ہوئی تھی، لیکن وہ خط اور گفٹ دینے اس کے ہاسٹل تو گیا تھا۔ اسے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی اس نے ان سے یہ بات کیوں چھپائی تھی۔ اگر وہ انہیں یہ کہہ دیتا کہ ہاں روز ملا تھا تو بھی کیا فرق پڑ جاتا۔ میں تھوڑا ریسٹ کر لوں، پھر تسلی سے گپ شپ ہوگی۔ وہ فوراً ہی وہاں سے اٹھ گیا تھا۔ کمرے میں آ کر اس نے شاور لیا اور بستر میں لیٹ گیا۔ وہ کچھ دیر سونا چاہتا تھا۔ آنکھیں بند کی تو ایک بار پھر اس کا چہرہ نظروں کے سامنے آ گیا۔ بڑی بڑی آنکھیں اور گلابی ہونٹ، ناراضگی بھرا تاثر جو وہ چھپا نہیں پا رہی تھی۔ اتنے دن معید نے اسے خفا ہی دیکھا تھا۔ اس نے گھبرا کر آنکھیں کھول دی۔ یہ اسے کیا ہو گیا تھا؟ لگتا ہے ان دنوں میں نے اسے کچھ زیادہ ہی اپنے سر پہ سوار کر لیا ہے۔ اس کے خیال کو جھٹکتے اس نے ایک بار پھر کروٹ لے کر سونے کی کوشش کی۔ صرف میں ہی تو جانتی ہوں دل کا درد کیا ہوتا ہے، کیونکہ میں خود بھی اسی درد سے گزر رہی ہوں۔ اپنے بہت قریب اسے سبرینا کی آواز آئی تھی۔ وہ ایک دم اٹھ کر بیٹھا۔ ایک طرف آپ کے دل میں میری بہن کی محبت ہے اور دوسری طرف میرے لیے شدید نفرت۔ اسے سبرینا کے وہ جملے یاد آئے جو اس نے ٹائم اسکوائر پہ کھڑے ہو کر کہے تھے۔ نہیں، میرے دل میں اس کے لیے نفرت نہیں۔ اس محبتیں بانٹنے والی لڑکی سے کوئی کیسے نفرت کر سکتا ہے؟ وہ آس پاس کہیں نہیں تھی، لیکن یہ آواز، اف میرے خدا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ سبرینا کی کلاسز شروع ہو چکی تھی۔ زندگی ایک بار پھر پرانی روش پہ آ گئی تھی، لیکن اس بار وہ پہلے کی طرح پرجوش نہیں تھی۔ یونیورسٹی اور ہاسٹل کے درمیان بھاگتے دوڑتے وقت کا پہیہ تیزی سے گھوم رہا تھا۔ اس کے خط کو 100 بار پڑھ کر بھی وہ 101 بار پڑھنے کی خواہش مند تھی۔ اس کا کارڈ اور تمام چیزیں بہت سنبھال کر رکھی تھی اس نے۔ خط اس سے باتیں کرنے کا واحد ذریعہ تھا جو معید نے لکھا تھا، اور اس کی باتیں تھیں، اور تمام باتوں کے جواب سبرینا اکیلے میں دہراتی۔ اس سے کتنی محبت کرتی، اس بات کی تجدید نہ جانے کتنی بار کر چکی تھی۔ اس سے خفا نہیں، اس سے خفا ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ بات ہر بار خط پڑھتے ہوئے وہ معید سے کہتی۔ اسے سیمسٹر ختم ہونے کا انتظار تھا، کیونکہ اس بار اسے لازمی گھر جانا تھا۔ سب سے ملے کتنے مہینے ہو گئے تھے، کتنی بار اکیلی تھی وہ ان کے بغیر، پھر بھی دل پہ پتھر رکھ کے پھر رہی تھی۔ اس کا بس چلتا تو اڑ کر گھر پہنچ جاتی۔ معید ابھی کچھ دیر پہلے آفس سے آیا تھا۔ دادو سے ملنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آ گیا، کپڑے بدل کر ٹی وی آن کیا تو چینل سرفنگ کرتے ہوئے اسے ڈسکوری چینل پہ ایک پروگرام میں دلچسپی پیدا ہوئی۔ کولمبیا یونیورسٹی پہ ایک ڈاکومنٹری نشر ہو رہی تھی۔ اسکرین پہ کولمبیا یونیورسٹی کے اندرونی اور بیرونی مناظر دکھائے جا رہے تھے، کے ساتھ ساتھ مختلف تبصرہ نگاروں کی رائے پیش کی جا رہی تھی۔ اس کی پاپولیرٹی، اس کے رزلٹ، اس کا سنِ تعمیر، مارننگ سائٹ کیمپس کی بلڈنگ، وہ سب کچھ بے حد دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ یہ جگہ اس کے دل کے بہت قریب تھی، اور کیوں نہ ہوتی، وہ خود یہاں کا فارغ التحصیل تھا۔ اس نے کئی سال اس کیمپس میں گزارے تھے، لیکن اس وقت اس جگہ کو اپنے لیے نہیں دیکھ رہا تھا۔ اس جگہ میں اس کی دلچسپی کی وجہ سبرینا تھی۔ وہ تو کئی سال پہلے وہاں سے نکل چکا تھا، لیکن اس وقت وہ وہیں تھی۔ پتہ نہیں اسے کیوں ایسا لگ رہا تھا کہ اسکرین پہ دکھائے جانے والے مناظر میں شاید طلباء کی بھیڑ میں اسے وہ دکھائی دے جائے۔ وہ ایک احمقانہ سوچ تھی۔ پتہ نہیں وہ ڈاکومنٹری کس موقع کی فوٹیج شو کر رہی تھی، لیکن دل والے عقل والوں کی طرح کب سوچتے ہیں؟ وہ احمق ہی ہوتے ہیں۔ اچانک اسے کچھ یاد آیا۔ اپنا موبائل فون نکال کر وہ اس میں سے فوٹو کا فولڈر کھول رہا تھا۔ اس میں موجود چند تصاویر میں اسے سبرینا کی تصویریں ملی۔ یہ تصویریں اس نے مجسمے آزادی کی تصویریں اتارتے کھینچی تھی۔ ان تمام مناظر میں اس کی دلچسپی تو کبھی ٹین ایج میں بھی نہیں تھی، اور تصویریں اتارنے کا اسے کوئی شوق ہی نہیں تھا۔ سبرینا کروز شپ پہ کھڑی تصاویر لے رہی تھی، اور وہ بھی وہیں کھڑا تھا۔ اس کے اڑتے ہوئے بھورے بال، گلے میں لپٹا سا اس کا لیمن گرین کلر کا اسکارف اور سیاہ ٹاپ کے ساتھ بلو جینز، مجسمے آزادی اس کے بیک گراؤنڈ میں تھا۔ معید انگلی سے آگے پیچھے کرتا اس کی وہ تمام تصویریں دیکھ رہا تھا۔
دل کو اسے دیکھ کر ایک انجانی سی خوشی ہو رہی تھی۔ اپنے اس مختصر سفر کا ہر لمحہ یاد آ گیا، اس کی ناراضگی، اس کا غصہ۔ جب سے واپس آیا تھا ایک لمحے کے لیے بھی اسے بھلا نہیں پایا تھا۔ سونے سے پہلے اور جاگنے کے بعد پہلا خیال اسی کا ہوتا تھا۔ بری طرح اس کے اعصاب پہ سوار تھی۔ شروع میں اس نے اس کے خیال سے جان چھڑانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ کامیاب بھی نہیں ہو سکا تھا۔ آہستہ آہستہ اس نے خود کو کنٹرول کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اسے وہ موسلادھار بارش کی رات یاد آئی تھی جب اس نے پہلی بار محیط سے اظہار محبت کیا تھا۔ اس وقت تو سبرینا کی بات سن کر مشتعل ہوا تھا، لیکن آج یہ سب سوچنا اچھا لگ رہا تھا۔ کیا میں ابیرہ سے بے وفائی کر رہا ہوں؟ اس نے کئی بار خود سے سوال کیا تھا۔ کیا میرے دل میں ابیرہ کی محبت کم ہو گئی ہے؟ وہ بارہا یہ بات سوچ چکا تھا۔ اس کی محبت تو مرتے دم تک میرے دل میں رہے گی، لیکن سبرینا کے لیے جو میرے دل میں جذبات سر اٹھا رہے، کیا یہ محبت ہے؟ کیا میں اس سے بھی محبت کرنے لگا ہوں؟ جس دن سے مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ اور ابیرہ آپی ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، چاہتے تھے، مجھے تو جیلسی نہیں ہوئی۔ جب وہ سب کچھ جانتے بوجھتے مجھ سے محبت کرنے سے خود کو روک نہیں پائی تھی، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ میرا دل اس کی طرف نہ کھنچے؟ لاکھ کوشش کے باوجود اس کا خیال میرے دل سے نکل ہی نہیں پاتا۔ وہ اس کی بے بسی کی انتہا تھی، اور پھر وہ اس نتیجے پہ پہنچا کہ سبرینا سے شدید محبت کرنے لگا ہے۔ اتنی ہی محبت جتنی وہ محیط سے کرتی ہے۔ دیر سے ہی صحیح، مگر اس نے محیط کے دل میں نرم گوشہ بنا لیا تھا۔ دونوں میں صرف اتنا فرق ہے کہ وہ اسے کہہ چکی ہے اور محیط نے اسے کہا نہیں۔ پتہ نہیں اسے کبھی یہ بات کہہ پائے گا یا نہیں۔ گھر والوں کو یہ سب پتہ چلے گا تو کتنا معیوب لگے گا۔ اس سے عمر میں بہت چھوٹی ہے، اور پھر سب اس کے اور ابیرہ کے متعلق جانتے ہیں۔ وہ کیا سوچیں گے اس کے بارے میں؟ اس خیال کے آتے وہ کچھ بے چین ہو گیا تھا، لیکن کیا حرج ہے کہ وہ اس کی باتوں، اس کی یادوں سے خود کو خوش رکھنے کی کوشش کرے۔ ابیرہ کی یادیں اسے جینے نہیں دیتی تھی، لیکن سبرینا کی محبت نے اس میں نئی روح پھونک دی تھی۔ جب سے واپس آیا تھا خوش تھا، ہنستا بولتا تھا، مسکراتا تھا، نارمل ہو رہا تھا۔ سبرینا سے محبت کرنے لگا تھا۔ اس سچ کے ساتھ زندگی گزارنا آسان ہو گیا تھا۔ اس کی تصویروں میں سے ایک تصویر اس نے اپنے موبائل کے بیک گراؤنڈ کے طور پر چنی۔ خاصی نامعقول حرکت تھی، لیکن کسی کی نظر پڑ جاتی تو وہ کیا صفائی پیش کرتا، لیکن پھر یہ سوچ کر کہ اس کے فون کو کوئی بھی ہاتھ نہیں لگاتا، اس نے اسے بیک گراؤنڈ میں سیٹ کر لیا تھا۔ آپ نے سبرینا کو ٹکٹ بھیج دیا؟ سب لوگ کھانے کی میز کے گرد جمع تھے۔ آج اس کے امتحانات ختم ہوئے تھے اور رافعہ نے بے قراری سے اخلاق حسین سے اس کے سفر کے بارے میں سوال جواب شروع کر دیے تھے۔ پورا 1 سال گزر گیا تھا۔ 1 سال سے انہوں نے اسے گلے نہیں لگایا تھا، اس کا ماتھا نہیں چوما تھا، وقت سے ان کی گود میں سر رکھ کر نہیں لیٹی تھی، انہوں نے اس کے بال نہیں سہلائے تھے۔ 1 ہفتہ پہلے ای میل کر چکا ہوں اسے۔ کچھ شاپنگ کرنی تھی، کہہ رہی تھی کہ ایگزامز 2 دن بعد کی سیٹ کروائیں، اس لیے پرسوں کی فلائٹ کنفرم کروائیے۔ وہ جانتے تھے رافعہ بیٹی سے ملنے کے لیے کتنی بے قرار ہے، کو تو بھی دن گن رہے تھے۔ کون سی شاپنگ کرنی تھی اسے؟ اب واپس آئے 3 ہفتے بعد تو چلی جائے گی، پھر کرتی رہے ساری شاپنگیں، ابھی تو اسے وہاں بہت لمبا عرصہ رہنا ہے۔ ان کے لیے 2 دن مزید انتظار بھاری ہو رہا تھا۔ یہ تو اب مجھے نہیں پتا، نہ ہی اس نے مجھے بتایا ہے۔ جو اس نے کہا میں نے ویسے ہی کر دیا۔ آئے گی تو تم خود پوچھ لینا، جہاں اتنا صبر کیا ہے 2 دن اور کر لو۔ دادو بھی ان کی گفتگو سن کر مسکرا رہی تھی، خود اسے گلے لگانے کو بےتاب تھی۔ ایک ہی بیٹی ہے، اسے بھی دور بھیج دیا ہے، 1 سال سے صبر ہی کیا ہوا ہے۔ رافعہ چل کر بولی، ابھی تو پڑھنے گئی ہے، کل جب اس کی شادی ہوگی تب تو وہ ہمیشہ کے لیے دور چلی جائے گی۔ سوچو اگر اس کی شادی ملک سے باہر ہو گئی تو 1-2 سال بعد ہی ملنے آیا کرے گی نا۔ اخلاق حسین نے ان کے منہ بنانے پہ انہیں وہ حقیقت یاد دلائی جو بیٹیوں کے ماں باپ ان کی پیدائش کے دن سے ہی جانتے ہیں۔ وہ بھی اس سچ سے واقف تھی، لیکن یاد نہیں کرنا چاہتی تھی۔ یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہے، رافعہ نے اداسی سے کہا، لیکن میں اس کی شادی ملک سے باہر تو کبھی نہیں کروں گی، پاکستان میں ہی کروں گی۔ کتنا اچھا ہوگا نا اخلاق کہ وہ ہمیشہ ہمارے نزدیک رہے۔ ان کی بات پہ اخلاق حسین دادو تو محض مسکرائی تھی، لیکن محیط کو اچھو لگا تھا۔ ایکسکیوز می، پانی کا گلاس جلدی سے منہ سے لگایا اس نے معذرت کی تھی۔ اخلاق حسین بہت دیر تک محیط کو دیکھتے رہے تھے۔ رافعہ نے یہ بات ایسے ہی کہی تھی، اس کا مطلب وہ نہیں تھا جو محیط سمجھا تھا۔ یہ بات ان لوگوں کے ذہن میں بھی نہیں تھی، لیکن محیط کے دل میں چور تھا، اور اخلاق حسین اس چور کو اسی دن پکڑ چکے تھے جب ان سے یہ کہہ کر امریکہ گیا تھا کہ اپنے دوستوں سے ملنے جا رہے۔ وہ کسی سے بھی ملے بغیر واپس آ گیا تھا۔ اس کا جھوٹ وہ اس وقت بھی جانتے تھے۔ اپنے بچوں کی نظروں، ان کے لہجوں اور رویوں سے وہ بہت اچھی طرح واقف تھے۔ واپس آ کر چند دن کتنا ڈسٹرب رہا تھا، اور پھر اچانک وہ نارمل ہونے لگا تھا۔ بات بے بات مسکرانا، ہنسنا، بولنا، سب میں بیٹھنا۔ محیط پہلے سے بہت بدل گیا تھا۔ اس نے کہا تھا وہ 1-2 بار سبرینا سے ملا ہے، لیکن اس کا یہ جھوٹ بھی اخلاق حسین نے پکڑ لیا تھا۔ انہوں نے باتوں باتوں میں سبرینا سے کنفرم کر لیا تھا کہ محیط اس کے پاس کب آیا تھا۔ محیط کے ساتھ کہیں گھومنے نہیں گئی، اس کی چھٹیاں کیسے گزر رہی ہیں اور وہ کہاں کہاں گھومی پھری ہے، یہ بات پوچھتے انہوں نے اچانک اس سے پوچھ لیا تھا۔
4-5 بار ملاقات ہوئی تھی، کروز پہ گئے، سنیما گئے، 1-2 بار ہاسٹل آئے، پھر انہیں واپس جانا تھا۔ سبرینا کو کیا پتا معید ان سے سچ چھپائے گا۔ وہ تو اپنی طرف سے ڈری ہوئی تھی کہ معید ان سے اس کے رویے کی شکایت نہ کرتے، جیسے اس دن دادو کے سامنے بول پڑا تھا۔ اسی لیے اس نے بتا دیا کہ وہ جتنے دن رہا اس سے برابر ملتا رہا، البتہ گفٹ والی بات وہ گول کر گئی تھی۔ اس سے پہلے وہ صرف سبرینا کی اس میں انوالومنٹ سے واقف تھے، لیکن اب معید کے بدلے مزاج انہیں اس کے سبرینا میں انٹرسٹ کی کنفرمیشن دے رہے تھے۔ آرام سے بیٹا، دادو اس کی پیٹھ تھپک رہی تھی۔ آج سبرینا آ رہی تھی۔ گھر میں جیسے جشن کا سا سما تھا۔ اس کا کمرہ رافعہ نے خود سیٹ کیا تھا۔ سب ملازمین اس کے استقبال کی تیاریوں میں لگے تھے۔ پہنچے نہیں اب تک؟ اخلاق حسین اسے لینے ایئرپورٹ گئے ہوئے تھے اور دادو پچھلے آدھے گھنٹے میں 8ویں دفعہ یہ سوال کر چکی تھی۔ معید ان کی بے قراری سے محظوظ ہوتا مسکرا رہا تھا۔ وہ کیا بتاتا اس بار اس سے ملنے، اسے دیکھنے کے لیے اس سے زیادہ شاید ہی کوئی بے قرار ہوگا۔ خود پر لاپرواہی کا ملمہ چڑھائے وہ ان سب کی باتیں سن رہا تھا۔ لگتا ہے آ گئے۔ رافعہ تیزی سے لاؤنج کے دروازے کی طرف لپکی۔ گاڑی کی آواز سے انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ لوگ گھر آ چکے ہیں۔ میری بچی میں جان، اسے سینے سے لگائے بہت دیر تک اسے پیار کرتی رہی، کئی بار اس کا ماتھا چوما۔ ممی اندر تو آنے دے، لگتا ہے آپ مجھے دروازے سے رخصت کرنے کی موڈ میں ہیں۔ انہیں روتا دیکھ کر شرارتی لہجے میں بولی تو انہوں نے اس کی کمر پہ ایک دھپ لگائی۔ اخلاق حسین اس کا سامان نکلوا رہے تھے۔ دادو بھاگتی ان سے لپٹ گئی۔ کیسی ہے میری بچی؟ انہوں نے اس کا منہ چومتے ہوئے محبت سے کہا۔ اچھی ہے۔ اس کی بجائے جواب معید نے دیا تھا، جو اس وقت ان کے پیچھے ہی بیٹھا تھا۔ دادو اور سبرینا نے ایک ساتھ اس کی طرف دیکھا تھا۔ میرا مطلب ٹھیک ہے، ٹھیک ہی لگ رہی ہے، اچھی بھلی لگ رہی ہے۔ جب سے اندر آئی تھی وہ مسلسل اسے دیکھ رہا تھا۔ جینس پہ میرون کلر کے ٹاپ پہ ایک بلیک ٹرینچ کوٹ میں وہ کافی اچھی لگ رہی تھی۔ بالوں کو کلپ سے ڈھیلا سا باندھا ہوا تھا۔ وہ وہاں بیٹھا یہی سوچا تھا جب دادو نے اس سے سوال کیا۔ ناداستہ اس کی زبان سے یہ بات پھسلی تھی، لیکن موقع نہایت غلط تھا۔ اپنی بات کو کور کرنے کے لیے اس نے اٹکتے ہوئے توجہ پیش کی تھی۔ سبرینا زیر لب مسکرائی۔ اتنی دیر میں اخلاق حسین بھی کمرے میں داخل ہو گئے۔ دیر رات تک وہاں محفل جمی رہی۔ کچھ اسے نیند بھی نہیں آ رہی تھی، کچھ سب سے ملنے کی ایکسائٹمنٹ۔ سب کے لیے تحفے لائے تھی، یہاں تک کہ گھر کے ملازموں کے لیے بھی۔ سارا سامان وہیں کھول کر وہ انہیں ایک ایک چیز دکھا رہی تھی۔ پھپھو اور اپنے کزنز کے تحفے وہ الگ کر چکی تھی۔ آہستہ آہستہ محفل برخاست ہونے لگی۔ پہلے دادو اپنے کمرے میں گئے، پھر اخلاق حسین۔ رافعہ اسے آرام کرنے کی تاکید کرتے کمرے سے نکل گئی۔ معید وہاں بیٹھا کوئی پرانا میچ دیکھ رہا تھا۔ اس کا دھیان پوری طرح ٹی وی میں تھا۔ یوں بھی ان لوگوں کی گفتگو میں اس نے کوئی خاص حصہ نہیں لیا تھا۔ علیم الدین اس کا باقی کا سامان اس کے کمرے میں رکھنے چلے گئے تو وہ بھی وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ سب کے لیے گفٹ لے کر آئی ہو؟ ایک میں ہی یاد نہیں رہا۔ اس کرم کی کوئی خاص وجہ؟ حالانکہ میں جب آیا تھا تو تمہارے لیے خصوصی تحفہ لایا تھا۔ اس کی بات پہ پلٹ کر سبرینا نے اسے دیکھا، جس کی نظریں اب بھی ٹی وی پر ہی تھی۔ آپ بول رہے ہیں آپ نے تحفہ آنے پہ نہیں، واپسی پہ دیا تھا؟ میں بھی آپ کا گفٹ جاتے دے کر جاؤں گی، اعتماد سے کہتی وہ اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ معید اس کی بات سن کر مسکراتا اور ٹی وی آف کر رہا تھا، اسے بھی نیند آ رہی تھی۔ آج وہ لوگ پھپھو کی طرف انوائٹڈ تھے۔ سبرینا کے آنے پہ انہوں نے اس کے لیے دعوت کا اہتمام کیا ہوا تھا۔ تیار ہو کر وہ جلدی سے کمرے سے نکلی، وہی ہوائی رفتار اور بنا دیکھے بھاگنے کی عادت۔ اپنے کمرے سے نکلتے معید سے زوردار ٹکر ہو گئی۔ سبرینا کا سر معید کے سینے پہ لگا، پھر وہ اپنی ہائی ہیل سینڈل کی وجہ سے خود کو بیلنس نہیں کر سکی اور دھڑام سے زمین پہ گری۔ ہائے اللہ، میں مر گئی۔ اس کا ایک ہاتھ ماتھے پہ تھا، دوسرا ہاتھ سے اپنا دایاں پاؤں پکڑا ہوا تھا۔ وہ درد کی شدت سے دہائیاں دے رہی تھی۔ سبرینا، تم دیکھ کر نہیں چل سکتی ہو؟ جتنی قوت سے اسے ٹکرائی تھی معید کے اچھے خاصی چوٹ لگی تھی۔ میں دیکھ کے نہیں چل رہی تھی، تو آپ تو 4 آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں نا، آپ ہی سائڈ پہ ہو جاتے۔ سبرینا نے اس کی آنکھوں پہ لگے نظر کے چشمے کا اضافہ اسے جتایا تھا، جو معید نے چند ہفتے پہلے لگانا شروع کیا تھا۔ دکھاؤ کہاں لگے چوٹ۔ اس کی بات پہ مسکراتا اس کے پاس بیٹھ گیا۔ تم نے پھر یہ ہیلز پہن لی؟ جب چلا نہیں جاتا تو کیوں پہنتی ہو اسٹوپڈ اونچی ایڑی کے جوتے؟ اس کا پاؤں مڑ گیا تھا اور معید نے اس کے پاؤں میں وہی جوتے پہنے دیکھے جو اس نے شادی پہ پہنے تھے۔ ایسا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں بہت آرام سے مینیج کر لیتی ہوں ہائی ہیلز کو۔ یہ تو پتہ نہیں ہر بار آپ کی وجہ سے میرے ساتھ کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے۔ اس کا ہاتھ ہٹا کر ایک بار پھر اپنا پاؤں سہلا رہی تھی۔ میری وجہ سے؟ عجیب مخلوق ہو تم، قسم سے۔ چلو اب اٹھو، مجھے چل کے دکھاؤ تاکہ پتہ چلے کتنا درد ہو رہا ہے۔ زیادہ پرابلم ہوئی تو ڈاکٹر کی طرف چلتے ہیں۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھنے میں مدد کرنے کے بعد وہ اسے اب چلا کر دیکھا تھا۔ شروع میں تھوڑا سا لڑکھڑائی، لیکن پھر ٹھیک سے چلنے لگی۔ زیادہ درد نہیں ہے، میں چل لوں گی۔ شکر تھا اسے زیادہ چوٹ نہیں لگی تھی۔ آیوش اور معید کے استفسار پر اس نے ہاں میں گردن ہلائی۔ اچھا پلیز یہ جوتے تو بدل لو، تم پھر گر جاؤ گی۔ معید کو ایک بار پھر اس کے جوتوں کا خیال آیا۔ نہیں بدل رہی میں جوتے، یہ میرے ڈریس سے میچ کرتے ہیں۔ اپنا بازو چھڑا کر وہاں سے چلی گئی۔ معید سر ہلاتا رہ گیا۔
सबरीना बिटिया, क्यों ना आज एक मैच हो जाए। अलीमुद्दीन बचपन से उसके साथ था, उसकी हर शरारत का साथी। माजी के साथ कैसा भी हो, हाल से अच्छा होता है, और वो तो उसकी ज़िंदगी के शानदार दिन थे जो उसने इस घर में गुजारे। मोहब्बत से अपने बूढ़े दोस्त की बात पे मुस्कुराई। ठीक है चाचा, आज मैच हो ही जाए। सबरीना के चेहरे पे एक्साइटमेंट थी। उसका बैट और बॉल अलीमुद्दीन ने बहुत संभाल कर रखा हुआ था। लॉन में सब इंतजाम हो चुका था। आज इतवार का दिन था। इखलाक हुसैन अपने किसी दोस्त से मिलने गए हुए थे। राफिया किचन में उसके लिए फरमाइशी खाना बनाई थी, और दादो सर्दी से छुपी अपने कमरे में लिहाफ में बैठी थी। लगता है आज फिर क्रिकेट की शामत आई। अंदाज तो खुद कलामी वाला था, लेकिन आवाज़ इतनी बुलंद थी कि लॉन में खड़े सबरीना और अलीमुद्दीन बआसानी सुन सकते थे। खुद इस वक्त टेरिस में खड़े उसे बैट संभाले देख रहा था। हमारी सबरीना बिटिया बड़ी खिलाड़ी है मोहित बेटा, अलीमुद्दीन ने खुशी से कहा। और सबरीना ने अदा से गर्दन खड़ा ली। चाचा, ये तब तक ही खिलाड़ी है जब तक आप बॉलिंग कर रहे हैं। मोहित की बात पे उसके माथे पे बल नमूदार हुए। मैदान के बाहर खड़े होकर तबसरा करना बहुत आसान होता है, जो मैदान में उतरे खिलाड़ी वही होता है। बाहर खड़े होने वाले को तमाशाई कहते हैं। मोहित की बात से जलकर उसे ठीक ठाक सुना रही थी। मोहित कोई भी जवाब दिए बगैर टेरिस से चला गया था। सबरीना को लगा उसकी बात से नाराज़ हो गया। उससे कुछ पछतावा भी हुआ। जानती थी वो मजाक था, लेकिन सबरीना बिलावजह सीरियस हो गई थी। अलीमुद्दीन उससे गेंद कराने ही वाला था कि मोहित लॉन में आ गया। लाए चाचा, बॉल मुझे दे। ज़रा देखिए तो आपकी बिटिया कितनी बड़ी खिलाड़ी है। ब्लैक जीन्स पे ग्रे स्वेटर पहने हुए रफ से हुलिये में अलीमुद्दीन के हाथ से बॉल लेकर लॉन के बिल्कुल आखिरी कोने में चला गया था। अलीमुद्दीन के चेहरे पर हैरत और खुशी का मिला जुला तासुर था। सबरीना खुद हैरान परेशान उसे देख रही थी। उसने अपनी पोजीशन संभाली और बैट को थामे हल्का सा झुकी। मोहित काफ़ी पीछे से भागता हुआ आया और तेज़ रफ्तार से बॉल उसकी तरफ फेंकी। सबीना ने बैट उठाया, लेकिन बॉल इतनी तेज़ थी उसे नज़र ही नहीं आई। बैट को छुए बगैर वो निकल गई थी। अगली बॉल भी सबरीना खेल नहीं पाई थी। तीसरी बॉल सीधी विकेट में लगी थी। आउट। मोहित ने उसकी उतरी हुई शक्ल देखी और बैट उसके हाथ से ले लिया। तो अलीमुद्दीन की हल्की फुल्की गेंदों पे चौके छक्के लगाती थी। कहाँ मोहित की जारहाना बॉलिंग। एक ही शॉट खेले बगैर वो आउट हो गई थी। अब बैट मोहित के हाथ में था। अलीमुद्दीन फील्डिंग कर रहा था। सबरीना की हर बॉल पे मोहित पूरी ताकत से शॉट मारता और बॉल लॉन के आखिरी कोने में होती। उसे अंदाज़ा भी नहीं था मोहित इतनी अच्छी क्रिकेट खेलता है। उसने बहुत बचपन में से अपनी बहन के साथ खेलते देखा था, और वो नहीं जानती थी इतने बरसों बाद भी उससे लाख गुना बेहतर गेम खेल सकता था। भाग भाग के उसका बुरा हाल हो गया था। सर्दी के मौसम में भी उसके पसीने छूट गए थे, और यही हाल अलीमुद्दीन का था, जो लॉन में भागता बॉल ढूंढता फिर रहा था। खिलाड़ी मैदान के बाहर भी खिलाड़ी होता है। वहाँ भी बॉल कराने आई तो मोहित ने कहा। उसने तेज़ी से बॉल करवाई और मोहित ने भी भरपूर शॉट मारी। बॉल उड़ती लॉन से बाहर थी, और अनाड़ी मैदान के अंदर भी अनाड़ी होता रहता है। वो आज उसे किसी कीमत पे बख्शने वाला नहीं था। मैं थक गई हूँ, अब और नहीं खेल सकती। आज का दिन सबरीना सारी उम्र नहीं भूल सकती थी। खेल वो हमेशा याद रखती। मेरी तकरीर में क्रिकेट खेलती ही हो तो कम से कम खेले तो ढंग से। मोहित बैट उठाया उसके पास चलाया। जी नहीं, मैं क्रिकेट इसलिए खेलती हूँ क्योंकि मुझे उसका बेहद शौक है, चिढ़ के बोली थी। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे तुम कोलंबिया यूनिवर्सिटी भी तो अपने शौक से गई थी। मोहित ने उसे मजीद चिढ़ाया। क्यों, आपको शक है मैं कोलंबिया आपकी वजह से गई हूँ? उसकी बात सुनकर हंसा। मुझे शक नहीं बल्कि यकीन है कि तुमने कोलंबिया यूनिवर्सिटी का इंतखाब सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मैं वहाँ पढ़ता रहा हूँ, तब गई थी। इससे पहले कि उसकी बात का कोई जवाब देती, उसी वक्त इखलाक हुसैन की गाड़ी घर के अंदर दाखिल हुई। सबरीना ने उन्हें मुस्कुराते हुए देखा। वो भी उसको देखकर मुस्कुराए, और उसी वक्त उनकी नज़र लॉन में खड़े मोहित पे पड़ी, जो हाथ में बैट थामे खड़ा था। उनकी मुस्कुराहट और भी गहरी हो गई। सबरीना का ख्याल था कि मैं क्रिकेट भूल चुका हूँ। मैंने सोचा ज़रा चेक तो करूँ मैं किस फॉर्म में हूँ। वो उनकी तरफ आता उन्हें बता रहा था। फिर क्या स्कोर रहा? इखलाक हुसैन ने पूछा। 100 नॉट आउट। अलीमुद्दीन हाँफता हुआ बॉल पकड़े उनके पास आया, जो उसने लॉन के किसी कोने से ढूंढी थी। दोनों ने ज़ोरदार कहका लगाया। इखलाक हुसैन घर के अंदर चले गए। मोहित भी उनके पीछे ही चला गया था। सबरीना कमर पे हाथ रखे उसे देखती रही। अंदर दाखिल होने से पहले उसने पलट कर सबरीना को देखा, जो उसी को देख रही थी। उस पर एक मुस्कुराती निगाह डालकर वो अंदर चला गया। क्या सोच रहे? इखलाक हुसैन काफ़ी देर से बेड पे बैठे थे। राफिया कमरे में आई तो उन्हें गहरी सोच में डूबा देखकर उनके पास बैठ गई। सोच रहा था 1 हफ्ता बाद सबरीना वापस चली जाएगी। उसके साथ 2 हफ्ते कितनी जल्दी गुजर गए। अब बस कुछ दिन में वापस चली जाएगी तो घर खाली खाली लगेगा। राफिया उन्हें पहली बार अफसरदा देख रही थी। उन्हें इससे पहले तो वो हमेशा सबरीना के अमेरिका में पढ़ने की तरफदारी करते रहे थे। तो आप रोक क्यों नहीं लेते उसे? वो यहाँ रहकर भी तो अपनी तालीम मुकम्मल कर सकती है। मैं तो सोच रही थी उसकी शादी के लिए रिश्ता देखा जाए। आखिर वो 20 साल की हो चुकी है। राफिया ने उन्हें कायल करने की कोशिश की। तुम्हें सबरीना की शादी का ख्याल है, लेकिन तुमने मोहित के बारे में क्या सोचा है राफिया? सबरीना से पहले उसूलन मोहित की शादी होनी चाहिए। इखलाक हुसैन की बात ठीक थी। मोहित शादी के लिए माने तो फिर है ना।
آپ جانتے تو ہے جب اسے شادی کی بات کی جائے اس نے صاف منع کیا ہے، ورنہ میری تو کتنی خواہش تھی کہ اس کی شادی کروں۔ اس موضوع پہ تو امی کی بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں۔ وہ سب جانتے تھے کہ معید شادی کی بات پر بھڑک جاتا تھا۔ کیا تم نے صبرینہ سے پوچھا شادی کے متعلق؟ کیا صبرینہ مان جائے گی شادی کے لیے؟ اخلاق حسین نے انہیں نئی پریشانی ڈال دیا تھا۔ کیا مطلب صبرینہ کیوں نہیں مانے گی؟ شادی تو اس کی کرنی ہے، کوئی ساری عمر گھر تھوڑی بٹھائے رکھنا ہے۔ اب نہ صحیح تعلیم مکمل ہونے پر شادی تو کرنی ہے اس کی۔ اخلاق حسین رافعہ کو خاموشی سے دیکھ رہے تھے۔ اور اگر اس نے بھی معید کی طرح شادی سے انکار کر دیا پھر کیا کرو گی تم؟ رافعہ ان کی بات سے کچھ الجھ گئی۔ آپ کہنا کیا چاہتے؟ صبرینہ کیوں انکار کرے گی شادی سے؟ کیا آپ سے کچھ کہا ہے اس نے؟ آپ بتاتے کیوں نہیں مجھے آخر کیا اس نے آپ سے کچھ کہا ہے؟ اخلاق حسین نے انہیں شروع سے آخر تک تمام بات بتا دی، سب جو وہ پچھلے 1 سال سے جانتے تھے۔ وہ ان دونوں کے بارے میں سوچ رہی تھی، صبرینہ کا بدلا ہوا موڈ، اس کی خاموشی، اس کا پاکستان سے چلے جانا، اور وہ بھی نیو یارک اور کولمبیا یونیورسٹی۔ کڑی سے کڑی ملاتے انہیں صبرینہ کی معید کے لیے محبت کی شدت کا اندازہ ہوا۔ ماں ہو کر اس کے حال دل سے انجان تھی، اور اخلاق حسین باپ ہو کر بھی اس کے اتنے بڑے راز سے واقف تھے۔ صبرینہ اور معید کافی چھوٹی ہے معید سے۔ رافعہ حیران پریشان بیٹھی تھی۔ میرے نزدیک اس بات کی کوئی اہمیت نہیں۔ اخلاق حسین کی بات سن کر وہ رافعہ سوچ پڑ گئی۔ اگر ایسا ہو جائے تو کتنا اچھا ہوگا، صبرینہ ہمارے پاس ہی رہے گی۔ اچانک ان کا دھیان اس پہلو پہ گیا تھا اور وہ بہت خوش ہو گئی تھی۔ میں کافی عرصے سے معید کا بدلا ہوا روپ دیکھ رہا ہوں، جس طرح وہ صبرینہ کو ٹریٹ کر رہا ہے۔ میرا خیال ہے وہ خود بھی اس میں انٹرسٹڈ ہے، لیکن میں چاہتا ہوں وہ دونوں خود کوئی فیصلہ کرے۔ میں معید کو اس رشتے کے لیے فورس نہیں کرنا چاہتا، اور اگر صبرینہ کو پسند کرتا ہے تو اسے یہ فیصلہ خود کرنا ہوگا، اور تم بھی اس سلسلے میں کوئی بات مت کرنا، اور امی سے بھی یہ بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ رافعہ ان کی بات سن کر خاموش ہو گئی۔ معید ان کو کتنا پیارا تھا، وہ جیسا داماد قسمت والوں کو ملتا۔ ان کی عبیرہ اگر زندہ ہوتی تو وہ اس کا مقدر ہوتا۔ عبیرہ نہیں رہی، لیکن ہاں، صبرینہ کے ساتھ اس کی شادی کی جا سکتی تھی۔ اگلے 2-3 دن رافعہ خاموشی سے ان دونوں کا تجزیہ کرتی رہی تھی۔ اسے پہلی بار اندازہ ہوا تھا کہ صبرینہ بہت بدل چکی ہے، اپنی باتیں ان سے چھپانے لگی ہے۔ معید کے لیے اس کی بے خودی، جسے وہ کبھی اس کا بچپنا اور ایک کزن کے تجسس سمجھتی تھی، اب انہیں کچھ اور ہی روپ میں نظر آ رہی تھی۔ اس کا معید کو دیکھنا، اس کی موجودگی میں اس پر بھرپور توجہ دینا، ان دونوں کا ایک دوسرے کی طرف جملے اچھالنا، اور پھر معید کا اس کو آج کل ضرورت سے زیادہ توجہ دینا، یہ سب انہیں پہلے کیوں نظر نہیں آیا تھا؟ دل کو انجانی سی خوشی بھی ہو رہی تھی اور ایک دھڑکا بھی لگا ہوا تھا۔ دونوں ایک ہی وقت میں ایک دوسرے کی طرف مائل بھی تھے، کھنچے کھنچے بھی۔ کیا یہ ممکن ہو پائے گا؟ وہ آج کل یہی سوچ رہی تھی۔ اب تو تمہارے جانے میں 3 دن رہ گئے ہیں، اب تو میرا گفٹ دے دو۔ اتنے دن سے انتظار کر رہا ہوں، مجھے تو لگتا ہے لاسٹ منٹ پہ جسٹ کڈنگ کہہ کر چلی جاؤ گی۔ وہ اپنے کمرے سے نکل رہی تھی جب معید آفس سے آ کر اپنے کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ معید کی بات سن کر رک گئی۔ اپنے گفٹ کی کتنی فکر ہے، اور میں جو یہاں اتنے دن سے ہوں تو کوئی گفٹ لفٹ ہی نہیں کرا رہے۔ ویسے تو مجھے کہا گیا تھا کہ میرا انتظار کریں گے، اب ہم دوست ہیں، لیکن دیکھیں سب روٹین چل رہی ہے۔ میں سارا دن گھر میں بور ہوتی رہتی ہوں اور آپ پاپا کے ساتھ مزے سے آفس چلے جاتے۔ سوری بھائی، مجھے تو خیال ہی نہیں رہا تھا۔ خیر یہ بتاؤ کہاں چلنا ہے؟ آپ کو مجھے ڈنر کرانا ہوگا، وہ بھی میرے فیوریٹ ریسٹورنٹ میں۔ یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کل چلتے۔ معید نے فوراً پروگرام بنا لیا تھا۔ خوش خوش نیچے چلی گئی۔ عجیب شخص ہے یہ بھی، محبت کرتا ہے مگر اس کا اقرار ہی نہیں کرتا۔ صبرینہ کو اس کا ہر انداز جتا رہا تھا کہ وہ بھی اس کے لیے وہی جذبات رکھتا ہے، لیکن پھر بھی وہ اس کی زبان سے سننے کی خواہش مند تھی۔ ریڈ کلر کے ایمبرائڈرڈ سوٹ میں وہ کافی اچھی لگی تھی، میک اپ بھی سلیقے سے کیا ہوا تھا۔ ریڈ اسٹائلش ڈریس میں بہت اچھی لگ رہی تھی۔ معید دادو کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھا تھا جب اس کی نگاہ صبرینہ پہ پڑی۔ گلے میں دوپٹہ ڈالے وہ پہلی سیڑھی پہ کھڑی اسی کو دیکھ رہی تھی۔ معید کی نظروں میں پسندیدگی کی جھلک تھی۔ اس کی طرف دیکھتے صبرینہ نے سیڑھیاں اترنے کے لیے اپنا پاؤں آگے بڑھایا۔ ماربل کی سیڑھیوں سے اترتے اس کا پاؤں پہلی سیڑھی کے کونے سے پھسلا اور وہ ایک دم لڑکھڑائی۔ اس سے پہلے وہ خود کو سنبھالتی وہ پہلی سیڑھی سے نیچے گری اور پھر گرتی چلی گئی۔ معید نے اسے اپنے سامنے وہاں سے گرتے ہوئے دیکھا تھا اور بے تحاشا اس کی طرف دوڑا۔ وہ آخری سیڑھی پہ تھی جب اس نے اسے پکڑا۔ اس کے ماتھے سے خون بہہ رہا تھا اور درد کی شدت سے وہ نیم بے ہوش ہو چکی تھی۔ سب گھر والے اس کے گرد جمع تھے۔ صبرینہ اٹھو، آنکھیں کھولو صبرینہ، وہ دیوانہ وار اسے باہوں میں سمیٹے جھنجھوڑ رہا تھا۔ تمہیں کچھ نہیں ہو سکتا، میری بات سن رہی ہو نا تم؟ میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، تم ایسے مجھے چھوڑ کے نہیں جا سکتی۔ میں ایک بار اپنی محبت کا ماتم کر سکتا ہوں، دوسری بار نہیں۔ تم اگر مجھے چھوڑ کر گئی تو میں مر جاؤں گا۔ صبرینہ اٹھو، وہ ضیانی انداز میں بولتا اس کے بے ہوش وجود کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے تھا۔ اس کے ماتھے سے بہتا خون معید کی سفید قمیض کو لال کر رہا تھا۔ سب گھر والے پریشانی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ معید، صبرینہ کو ہاسپٹل لے کر چلتے۔ اخلاق حسین کی بات سن کر ہوش میں آیا۔
اسے گود میں اٹھائے وہ گھر سے باہر نکلا اور اخلاق حسین پہلی گاڑی میں بیٹھ چکے تھے۔ اسے ہاسپٹل میں فوری ایمرجنسی ٹریٹمنٹ ملا تھا۔ اس کی چوٹیں شدید تھی، سر اور گردن کے علاوہ اس کی کمر، بازو اور پاؤں پہ بھی شدید ضربیں لگی تھی۔ فوری طور پر اس کا MRI اور CT اسکین کیا گیا تھا۔ ٹھیک ہو جائے گی نا دادو، مجھے عبیرہ کی طرح چھوڑ کر تو نہیں جائے گی؟ وہ بچوں کی طرح خوفزدہ تھا۔ سبینہ اس وقت ICU میں تھی۔ سب سے زیادہ چوٹ اس کی گردن اور کمر کو لگی تھی۔ ہڈی نہیں ٹوٹی تھی، اس لیے وہ اب تک زندہ تھی، مگر اس کی اندرونی مسلز اور مہروں کو نقصان پہنچا تھا۔ وہ ٹھیک ہو جائے گی میرے بچے، اسے کچھ نہیں ہوگا۔ وہ دادو کے پاس بیٹھا تھا۔ دادو نے روتے ہوئے اسے حوصلہ دیا۔ وہ سارے گھر کی جان تھی، اس کے لیے سبھی پریشان تھے اور اس کی زندگی اور صحت کی دعائیں مانگ رہے تھے۔ وہ ایک بار ٹھیک ہو جائے، میں کبھی اسے خود سے دور نہیں ہونے دوں گا۔ محیط کے لیے اس کا وجود آکسیجن پمپ بن گیا تھا۔ جب تک وہ اس کے پاس تھی، محیط کو لگتا تھا اس کی سانسیں چلتی رہے گی اور اسے کھو کر وہ اب زندہ نہیں رہ پائے گا۔ پچھلے چند گھنٹے میں وہ جس طرح اس کے لیے تڑپ رہا تھا، یہ سچائی کسی سے پوشیدہ نہیں رہی تھی کہ وہ سبرینا سے بہت محبت کرتا ہے۔ جس بات کو اپنی زبان پہ لاتے ہوئے وہ ہچکچاتا تھا، اب اتنے گھنٹوں میں نہ جانے کتنی بار دہرا چکا تھا۔ ایک نرس بھاگتی ہوئی باہر آئی۔ وہ سب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ کے پیشنٹ کو ہوش آ گیا ہے، میں ڈاکٹر صاحب کو لے کر آتی ہوں، انہیں بتا کر تیزی سے وہاں سے چلی گئی۔ اب ان سب نے اللہ کا شکر ادا کیا تھا۔ چند منٹ میں ڈاکٹر کو انہوں نے کوریڈور سے جاتے دیکھا۔ اس کے ایک بازو اور پاؤں میں پلاسٹر تھا جہاں فریکچر ہوا تھا، گردن پہ کولر لگا تھا، مرتے مرتے بچی تھی۔ کمر کی چوٹ کی وجہ سے ڈاکٹر نے اسے مکمل بیڈ ریسٹ بتایا تھا۔ اسے انتہائی نگہداشت سے اب کمرے میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ اخلاق حسین دادو اور رافعہ کو لے کر ابھی گھر گئے تھے۔ محیط اس کے پاس ہی تھا۔ ساری رات وہ لوگ ہاسپٹل میں کھپتے رہے تھے۔ اس نے ان سب کو زبردستی گھر بھیجا تھا، خود بھی بہت تھکا ہوا تھا، لیکن سبرینا کو اکیلا چھوڑ کر وہ جانا نہیں چاہتا تھا۔ آپ بھی گھر چلے جاتے، سبرینا اس کی ساری رات جاگی آنکھوں کو دیکھ کر بولی۔ ان میں تھکاوٹ اور بے خوابی دونوں موجود تھی۔ تمہیں اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ میں نے آپ سب کو بہت پریشان کر دیا نا؟ بہت پریشان کیا ہے، ایک بار تو لگا کہ میں تمہیں کھو دوں گا۔ میں بتا نہیں سکتا کتنا ڈر گیا تھا میں۔ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا نا سبرینا، میں خود کو ختم کر لیتا۔ اس کا ہاتھ تھامے اس کے پاس بیٹھا تھا۔ سبرینا اسے خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ لیکن اب میں ٹھیک ہوں، آپ کچھ دیر آرام کر لیں، تم میری فکر مت کرو، آئی ایم فائن۔ ویسے بھی میں تمہیں اپنے ساتھ گھر لے کر ہی جاؤں گا۔ ایک بات پوچھوں، میرا آپ کی زندگی میں کیا مقام ہے؟ وہ بہت سنجیدگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ محیط نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تم میری زندگی ہو سبرینا، برسوں بعد تمہاری بدولت میں نے ہنسنا سیکھا ہے، زندگی سے محبت کرنا سیکھا ہے، جینا سیکھا ہے۔ پاگل لڑکی، میں تم سے بے ساختہ، بے تحاشا محبت کرتا ہوں، اپنی باقی کی زندگی صرف تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ پچھلی پوری رات میں نے کس عذاب میں گزاری ہے بس میں ہی جانتا ہوں۔ ایک پل کو تو یوں لگا جیسے میں نے تمہیں کھو دیا ہے۔ تم میری نظروں کے سامنے سیڑھیوں سے گری تھی۔ محبتوں کے معاملے میں بڑا کہ بدقسمت ہوں میں۔ مجھے لگا تم بھی کہیں عبیرہ کی طرح مجھے چھوڑ کر چلی نہ جاؤ، لیکن اب میں تمہیں کبھی خود سے جدا نہیں ہونے دوں گا۔ میں نے دادو سے کہہ دیا ہے کہ تمہارے ٹھیک ہوتے ہی میں تم سے شادی کر لوں گا، پھر ہم امریکہ چلے جائیں گے۔ تمہیں اپنی پڑھائی بھی تو مکمل کرنی ہے نا؟ وہ اس پہ جھکا بہت نرمی سے بول رہا تھا۔ اور عبیرہ آپی، کیا ان کے لیے آپ کے دل میں محبت نہیں رہی؟ کچھ الجھی ہوئی تھی۔ عبیرہ سے میں کل بھی محبت کرتا تھا، کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ وہ ایک ایسی میٹھی یاد ہے جسے کبھی فراموش ہی نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن یہ بھی سچ ہے کہ میرے دل میں تمہارے لیے بھی سچی محبت ہے۔ سبرینا کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی۔ اس شخص کی زبان سے یہ جملہ سننے کے لیے اس نے کتنا انتظار کیا تھا۔ اسے محیط کی ہر بات پہ اعتبار تھا۔ جو شخص محبتوں میں اتنا مخلص ہو کہ کسی کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اسے بھول نہ پائے، وہ وفا نبھائے، اس شخص کی محبت مل جانا اس کی خوش قسمتی تھی۔ اس کی چاہت کسی اثاثے سے کم نہیں تھی، اور وہ ہمیشہ یہ کوشش کرے گی کہ اس اثاثے کی حفاظت کرے اپنی چاہت سے۔ محیط کے دل میں اپنی محبت مرتے دم تک کم نہیں ہونے دے گی۔ ختم شد۔ سچ میں بہت پیاری، بہت زبردست ناول ہے، اور آپ لوگ سبھی جانتے ہیں نعتیہ احمد کی ناولس اچھی ہوتی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو میری طرح ناول پسند آئی ہوگی۔ کیسی لگی؟ اپنی رائے ناول کے بارے میں ضرور دیجیے گا، مجھے انتظار رہے گا۔ جب آپ لوگ ناول کے بارے میں اظہار رائے دیتے ہیں مجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔ اچھی رائے کا انتظار رہے گا۔ دعا میں یاد رکھنا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھنا۔ خدا حافظ۔